دیے عدل جو زلال انکایت بشنو از بهر مثال از دهای خرس را در می کشید از دهای خرس را در می کشید شیر مرد رفت و فریادش رسید شیر مردانند در عالم مدد آن زمان کافران مظلومان رسد بانگ مظلوم ما ظهر جا بشنوند آن طرف چون رحمت حق میدهند آستوهای خلقهای جهان آن طبیبا مردهای این نام مهربانی شده شکار شیر مرد در جهان داغ بجوید غیر در ہر کجا درد دوا آجا رود هر کجا فقر نوا آجا رود ہر کجا پستی آجا رود ہر کجا مشکل جواب آجا رود آب کم جو تشنگی آور پدر تاب جوشد آبدد برو پر پمبئے وسواس بیرو کن زدگوی تاب گوشد آیدان بانگی قروش انتہائی واجب الاحترام شب جمعہ کے سامعین مجلس درس مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر احسان ہے کہ بنسبت مولانا اس خانقاہ میں اس کے قیام کے اول دن ہی سے مقصد قیام کو پیش نظر رکھا گیا اور حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کہ یہ آفاقی اور عرفانی علوم سے اپنی نسبت کو جوڑنے کے لیے کشا اہل ذوق حضرات ان اوقات میں اپنے گھروں سے نکل کر یہاں پہنچتے ہیں۔
بلا شبہ یہ اللہ کا خصوصی انعام و اکرام ہے، اور خوش گمانی بھی ہے کہ جہاں سے جاگے وہیں سے سویرا کے مصداق میں اس بات کا خیال ہے اور امکان پیدا ہو رہا ہے کہ جب ہم مثنوی شریف جیسی عظیم عرفانی اس کتاب سے رجوع کریں گے تو خدا بند متعال ہمارے گوشوں کانوں کے ذریعے جو علم کا ایک مخصوص ذریعہ ہمارے وجودوں میں جائے گا، تو اس کا اثر نسل در نسل ہمارے اور ہمارے آنے والی نسلوں کی اصلاح احوال کا سبب قرار پائے گا۔ اللہ جو علی کل شیء قدیر ہے، عارف کہتا ہے کہ رحمت حق بہانہ میں جویت، اللہ کی رحمت نوازنے کے لیے بہانہ تلاش کرتی ہے۔ رحمت حق بہانہ میں جویت، اسے اعمال کے خزانوں کی ضرورت نہیں ہے، اتنا رؤوف الرحیم ہے، 70 ماؤں سے زیادہ چاہتا ہے۔ مثلا اسی کے مقام پہ مولانا نے یہ لکھا کہ ماں دور سے دیکھنے والا یہ لکھتا ہے کہ ماں بچی کے گال اور ناک کو مسل رہی ہے، تو کہتا ہے کیسی دور سے دیکھنے والا کہتا ہے کیسی ظالم ماں ہے کہ اپنے چھوٹے بچے کو چھڑ رہی ہے، پریشان کر رہی ہے، ناک مسل رہی ہے، گال مسل رہی ہے۔ تو اس بیچارے کو یہ نہیں معلوم ہوتا کہ ماں کی چھاتی دودھ سے بھر جاتی ہے تو دودھ پلانے کے لیے ناک ملتی ہے، جب وہ ناک اس لیے ملتی ہے کہ بھوکے سوئے ہوئے بچے کو اٹھا کر اس کا پیٹ بھر، تو اللہ جو 70 ماؤں سے زیادہ چلتا ہے، اللہ جو 70 ماؤں سے کامرا یکبور بیتی گفتیار، اللہ نے قرآن میں ایک مقام پر فرمایا کعبۃ اللہ کے حوالے سے کہ میرا گھر کعبہ یکبور بیتی گفتیار، گفت یا عبدی مرا ہفتاد بار، اور 70 مقامات قرآن میں آئے ہیں جہاں اللہ اپنے بندے کو یاد کرتا ہے، تو اللہ نوازنے کے لیے بہانہ تلاش کرتا ہے۔ اور یہ بہانہ ہی تو ہے کہ ہم مختلف گھرانوں سے ہمارا تعلق ہے، مختلف فکروں سے ہمارا تعلق ہے، مگر ایک ایسا مقام ہے جہاں پہ آ کر ہم بیٹھتے ہیں تو ہمیں کوئی اختلافی موضوع نہیں نظر آتا، بلکہ نوازشات کا ایک متلاحی سلسلہ ہے جو ہمارے حصے میں آتا ہے۔ اور ایسی ایسی مثالیں سننے کو ملتی ہیں جو ماضی میں ہماری فکر کی پرواز وہاں تک نہیں پہنچ سکی، اور یہ مولانا ہی کا تصارف ہے، انعام و اکرام ہے۔ اس دور فتنہ پرور دور میں بھی یخرج الحی من المیت کی مثال ہے کہ اللہ مردوں میں سے زندہ پیدا کر دیتا ہے۔ گندم بوری میں مردہ ہے بظاہر، جب ماحول ملتا ہے تو ایک کے 70 پیدا ہو جاتے ہیں، ایک بالیاں دانوں سے بھری ہوتی ہیں، ایک دانے سے 70 دانے خدا بنانے پر قدرت رکھتا ہے۔ یہ مشاہدے میں تو ہے، وہ اس کی پوری پہچان نہیں ہے۔ پہچان کون کرائے گا؟ پہچان اللہ کے دوست کرائیں گے۔ خوفتہ کے کنر بیدا، جو سوئے ہوئے ہیں وہ کیا کسی کو اٹھائیں گے، جو جاگے ہوئے ہیں وہ جگاتے ہیں۔ تو جاگے منہ سے جڑنے کی جو کیفیت ہے وہ ہماری جانب سے ہے۔ جب ہم یہ محنت کرتے ہیں، ہم یہ کاوش کرتے ہیں، گھروں سے نکل کر آتے ہیں، سفر کرتے ہیں، سفر طے کر کے جب پہنچتے ہیں تو وہ زاویہ سننے کو ملتا ہے جو ماضی میں ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ نائب خصوصی جناب آصف کامران کلبی صاحب گزشتہ نشست کا خلاصہ پیش کر رہے تھے، اس میں یہ بات بھی آئی تھی کہ بے وقوفوں کی صحبت برائی کی ابتدا قرار پاتی ہے، کیونکہ بے وقوفی ایک ایسی بیماری ہے، اور فرماتے ہیں بے وقوفی خارش کی طرح سے ہے۔ جیسے خارش گھر میں کسی ایک بندے کو ہو جائے تو پورے گھر میں خارش پھیل جاتی ہے، تو بے وقوفی کا معاملہ یہی ہے کہ اگر کسی خاندان میں، کسی قبیلے میں، کسی گروہ میں ایک دفعہ بے وقوفی داخل ہو جائے تو سب کو بے وقوف بنا دیتی ہے، اور پھر دانش کو سمجھتے ہیں کہ بہت سمجھدار ہیں، انہیں نہیں پتا ہوگا کس دلدل میں دھسے ہوئے ہیں، کس مشکل میں گرفتار ہیں، تو اس مشکل سے کون نکالے گا۔ تو آئیے اس پر آج گفتگو کرتے ہیں۔ ہر حکایت معروف رحمۃ اللہ علیہ کی پچھلی حکایت سے رابطہ ہے، ایک کے بعد دوسری منزل ہے، اس سے مزید اوپر کی منزل ہے۔ گزشتہ نشست میں دوستی ابلون انجو زلال کہتے ہیں بے وقوفوں کی دوستی صرف
ظلمت اور رنج بڑھاتی ہے۔ دوستیے ابلہ رنج و ضلال ان حکایت بشنوت بہر مثال، تو آئیے ہم آپ کو اس کی مثال سے سمجھاتے ہیں۔ اور اس بات دلیل و براہین کی کمی نہیں ہے، اور سارا کا سارا مجموعہ کلام آج یا قرآن ہے، احادیث مبارکہ کا مفہوم ہے، اہل اللہ کی حیات مبارکہ اور انبیاء کی حیات مبارکہ کا خلاصہ ہے کہ کیسے کیسے موقعوں پہ کس نبی اور کس ولی نے مخلوق خدا کی گردنوں کو جہنم کے قصابوں سے چھڑانے کے لیے کیسی مثالیں دی، کس طرح سے زندگی گزاری اور کس کا لائحہ طے کیا گیا۔ دوستیے ابلہ رنج و زلال ان حکایات بشنوات بہرے مثال، تو آئیے اس کے لیے ایک مثال سے معنی سمجھاتے ہیں۔ آج تو یہ فیصلہ کرنی کشی شیر مردے رات کو فلیادش رسی، ہم آتے ہیں کہ ایک مرتبہ جنگل میں ایسا ہوا کہ ایک اژدہے نے ایک ریچھ کو قابو کر لیا۔ جنگل قوانین میں جو قوت والے ہوتے ہیں جانور، وہ اپنی چھوٹی مخلوق کو، ان سے کمزور مخلوق کو شکار کر لیتے ہیں۔ مولانا فرماتے ہیں کہ تم ایسا کرو، کسی شیر سے دوستی کر لو۔ جنگل میں بھی قانون ہے، اس قانون کی اصول ہیں، تم کسی شیر سے دوستی کر لو تو پھر کیا ہوگا کہ شیر شکار کرے گا، تھوڑا سا کھا کر چلا جائے گا، بعد میں وہ جو شکار نہیں کر سکتے اس کو لطف اندوز ہوں گے، اور پھر جا کے دوسرا شکار کر لے گا۔ تو دنیا کی زندگی میں بھی کسی ایسے شیر سے اپنی نسبت کو جوڑو کہ جو شکار کرنے کا ماہر ہو اور تمہاری زندگی کو آسان بنا سکتا ہو۔ جنگل میں اژدہے نے ریچھ کو لپٹ جاتے ہیں نا، وہ اژدہے جو ہوتے ہیں لپٹ جاتے ہیں، قابو کر لیا۔ اب وہ ریچھ جو ہے وہ چلا رہا ہے، شور کر رہا ہے اژدہے کی گرفت میں جا کر۔ تو ایسے میں ایک مرد آتا ہے، ایک نوجوان آتا ہے، کیونکہ ادنا مخلوق شیر اور چیتے چاہے کتنی ہی طاقت رکھتے ہوں انسان کے آگے مجبور ہیں، کیونکہ انسان کو اللہ نے تمام علوم پر دسترس دی ہے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ نے قرآن میں فرماتا ہے کہ تمام علوم دیے ہیں، تو تدبر و فراست، علم و عرفان و آگہی، الحمدللہ ثم الحمدللہ، دیگر جو وحوش ہیں، دیگر جو جانور ہیں ان کے مقابلے میں اللہ نے انسان کو فضیلت کی بنیاد پر متعین کیا ہے۔ شیر مرد اونن در عالم مدد انزما کو فوان مردوم رسد، اسی لیے جو مرد ہوتے ہیں دو چیزیں ہوتی ہیں، مرد ہوتے ہیں، گرد ہوتے ہیں۔ جو مرد ہوتے ہیں وہ مدد کرتے ہیں، اور جو گرد ہوتے ہیں وہ بٹری اڑاتے ہیں۔ کس کی پہچان کی ضرورت ہے؟ مردوں کی پہچان کی ضرورت ہے، کیونکہ مرد کو اللہ نے مرد سے مراد جو واقعاً اللہ کے اصولوں پر بتائے ہوئے اصولوں پر جو چلتے ہیں وہ مرد کہلاتے ہیں، جو اپنی خواہشات پر چلتے ہیں وہ گرد کہلاتے ہیں۔ ایک ایسا ہی مرد آ گیا اور آ کے اس نے بند مظلومہ زہر جو پیش نبی، مرد وہ ہوتے ہیں جو مظلوموں کی آواز پر پہنچ جاتے ہیں۔ مرد کی مثال مولانا دیتے ہیں، مرد وہ ہوتے ہیں جو مظلوموں کی مدد کے لیے پہنچ جاتے ہیں بنا کسی غرض کے مرد جو ہوتے ہیں وہ مدد کے لیے پہنچتے ہیں ہر دور میں۔ آنسبو ہو یہ خلق ہو یہ جہاں، انسبی کو مرد ہو یہ نہ، یہ وہ ہوتے ہیں جو زمانے میں ستون کی طرح سے ہوتے ہیں، پلر کی طرح سے ہوتے ہیں جس پہ عمارت تعمیر ہوتی ہے۔ کہ کون ہوتے ہیں؟ یہ مرد ہوتے ہیں۔ آنسبو ہو یہ خلق ہو یہ جہاں، ان طبیبہ مرد ہو یہ نہ، یہ چھپی ہوئی مرد وہ ہوتے ہیں جو چھپی ہوئی بیماریوں کو بھی دیکھ لیتے ہیں اور اس کا معالجہ علاج کرتے ہیں، مرد کہلاتے ہیں۔ محرودی ادوری رحمتن حق جو حق بے علت و بے روشتن، یہ بالکل مثال ایسی ہے کہ اللہ بھی بغیر کسی غرض کے مخلوق خدا کو اپنی تخلیقات کو نوازتا ہے، بارشیں برساتا ہے، دودھ چمکاتا ہے، باغوں میں پھل پکاتا ہے، سبزیاں اگاتا ہے،
پانی بہاتا ہے، اس میں کوئی غرض چھپی ہوتی ہے، اس کی کوئی پیمنٹ کرتے ہیں ہم لوگ؟ ہم کوئی پیمنٹ نہیں کرتے، انجوائے کرتے رہتے ہیں۔ تو مرد کے اندر وہ خصوصیات ہوتی ہیں جو صفات الہیہ کی جھلک مردوں میں نظر آتی ہے۔ مہربانی شکار شیر مرد در جہاں دور بجوریت غیر در، تو بغیر کسی غرض کے وہ اس جگہ پہنچ جاتے ہیں جہاں تکلیف ہوتی ہے۔ ہر کجو درد دوا اوجو ربا، جہاں درد ہوتا ہے اللہ کی مصلحت یہ ہے کہ جہاں درد اور تکلیف ہوتی ہے دوا وہاں پہنچ جاتی ہے۔ کس کے توسط سے؟ مردوں کے توسط سے۔ ہر کجو درد دوا اوجو ربا، ہر کجو فقر دوا اوجو، جہاں تنگی ہوتی ہے، تندرستی ہوتی ہے، مسکینی فقیری ہوتی ہے، تو وہاں کیا ہوتا ہے؟ وہاں ان کے لیے مدد آتی ہے۔ اور جہاں جہاں پستی ہوتی ہے پانی وہیں پہنچ جاتا ہے۔ تو ہر پستی اور موجو اور جہاں گہرائی ہوتی ہے، جہاں ڈھلان ہوتی ہے، طبیعتوں میں سختی ہوگی تو کوئی مدد کے لیے نہیں آئے گا۔ طبیعتوں میں ڈھلان ہوگی، نشیب ہوگا تو پانی بہتا ہوا خود بخود وہاں پہنچ جائے گا۔ ہر کجا پستیس اور جو آباجا رواج، ہر کجا مشکل جبو، اور جو مشکل میں ہوتے ہیں خدا کی مصلحت ہوتی ہے کہ وہ کسی نہ کسی کو مشکل کو حل کرنے کے لیے بھیج دیتا ہے۔ مشکلات میں گرے ہوئے لوگ، پریشانیوں تنگیوں کی شکوے کرنے والے جب اہل اللہ سے نسبت اختیار کرتے ہیں تو ان کی تمام تر مشکلات کا مداوا ہو جاتا ہے، مشکلوں سے نکل جاتے ہیں۔ آپ کم جو تشنگی اور بدر، ایک مشورہ معلوم دیتے ہیں کہ پانی مت تلاش کرو، اپنی پیاس کو بڑھاؤ، اللہ گریہ زاری کرو، مسلح پر آنسو بہاؤ۔ کیسی زبردست ان کی وہ آپ کو مشورہ دے رہے ہیں۔ فرماتے ہیں جب تک تمہارا اپنا چہرہ تمہارے آنسوؤں سے وضو نہ کر لے تم بھول کا دیدار نہیں کر سکو گے۔ تو مسلح پر سر رکھ کر گریزاری کرو گے، اللہ کی مدد مانگو گے تو اللہ تمہارے لیے راستہ کھولے گا۔ اور فرماتے ہیں کہ تمہاری روی ناشستہ اور نہ رویت، روی ناشستہ نہ روی حور، لا صلاۃ گفت الا بالحضور، کہ حضوریت قلب کے ساتھ صلاۃ کی ادائیگی کے نتیجے میں گریہ زاری کے نتیجے میں تمہارا اپنا چہرہ تمہارے آنسوؤں سے وضو کرے گا تو پھر تم اگلی عالم لطیف کی منزلیں نہ صرف پہچاننے جیسے ہو جاؤ گے، اس میں داخل۔ آب گنجو تشنگی آور بدر تھوب جوشن اوبتت بالا اوبر، اپنی تشنگی بڑھاؤ۔ اللہ اس بات پر قدرت رکھتا ہے کہ ہر جانب سے پانی کو تم پر برسا دے۔ پہاڑ اور درخت کہیں نہیں جاتے، پہاڑ اور درخت کہیں جاتے ہیں، ساکے تو جامد ہیں، اللہ بادلوں کو ان کی طرف بھیجتا ہے، جا کے برسو، ہم ان پر برسو۔ میری حمد و ثنا میں مصروف رہتے ہیں، پیاسے ہو گئے ہیں، ان کی پیاس کون بجھاتا ہے؟ بادل یہ تنوں کے حساب سے آسمان اڑتے بادل اگر وہاں برستے ہیں وہ وہیں کھڑے رہتے ہیں، اور ان کی شرابی کا انضام اللہ اللہ فرماتا ہے۔ رحمت اندر رحمت آیت تو بسر بر یکی رحمت فرو ما اے فسر، اسی لیے اللہ کی ان نوازشات کو پہچاننے کے لیے، عرش سے آنے والی آوازوں کو سمجھنے کے لیے، اس کی باریکی کو صحیح معنوں میں اس کا درک کرنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ تم بھائی وسواس بیرو کن زگوش، تم وسواس میں مبتلا ہو۔ اگر اور مگر کی شادی کی جائے تو بچہ جو پیدا ہوگا اس کا نام ہوگا کاش۔ کیا نام ہوگا؟ کاش۔ ہم اسی میں زندگی گزار دیتے ہیں کہ پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں ہوگا، یہ کام آگے بڑھے گا کہ نہیں بڑھے گا۔ یقین کی کمی کی وجہ سے جب یقین پختہ ہو جائے گا تو وہ ذات وراء کل شیء قدیر ہے تمہارے لیے آسمان سے، درختوں کے لیے جب اللہ آسمانوں سے بارش کو برسا سکتا ہے تو اپنی مخلوق کے لیے جو افضل ترین مخلوق ہے اس کے لیے کیا کچھ نہیں کر سکتا۔ بمبئے وسواس کہاں کمی ہے؟ بمبئے وسواس بیرو کھن زکوش، تم اپنے کانوں سے وسواس کی روئی کو نکالو۔ تم نے پکی روئی کانوں میں ڈال دی ہے، بس سے یقین کی منزل کہیں بھی نہیں ہے۔
اس وسوسے کی روئی کی وجہ سے وہ فرماتے ہیں تم عرش سے آنے والی آوازوں کو سن نہیں سکتے کیونکہ تم وسواس کی روئی کان کے لیے گھوم رہے ہو. تم وسواس کی، بے یقینی کی، مخلوق کی غم کی، مخلوق سے خوف کی روئی کان میں لگائے لگائے گھوم رہے ہو. جس دن تم نکال دو گے پھر کسی کی جرأت بھی نہیں ہے کہ تمہیں نقصان پہنچا سکے. تم بھائی وسواس بیرو خون زگو تابگوشت آئینہ بانگے خروش. تو عرش سے لامکان سے آنے والی جو آوازیں مسلسل آ رہی ہیں دوستوں. ایک موقع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور فرماتے ہیں کہ ایک صحابی رسول ایک دانے کو مٹی میں رکھ کر واپس آئے. موت کو سمجھے ہے غافل اختتام زندگی، موت کو سمجھے ہے غافل اختتام زندگی ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی. گھوڑے سے اتر کر کشتی میں بیٹھنا ہے اتنا تو بڑھنا ہے، لوگوں نے ہوا بنا دیا. گھوڑے سے اترنا ہے، گھوڑا پانی میں نہیں جاتا، کشتی اوپر نہیں آتی. اور فرماتے ہیں کہ گھوڑے سے اتر کر کشتی میں بیٹھنا ہے، تم نے اس کو اتنا مشکل کر دیا ہے. تو کون ہے؟ موت کو سمجھے ہے غافل اختتام زندگی ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی. لباس بشریت کا یہ دور گزر گیا، اب لباس روحانیت کا دور شروع ہوا. بتانے والے کیوں نہیں بتاتے؟ معروف رحمۃ اللہ علیہ کے وقت سے رحلت آیا پونیا شریف میں، تو لوگوں نے جیسے مجلسیں آج بھی کی جاتی ہے بلکہ کم کر دی گئی ہیں تو خیر کہ لوگ یا سلاموں کا ورد کریں، اللہ کو پکاریں، اللہ سے تعالیٰ کا مدد طلب کریں. تو لوگوں نے یا سلام ہو یا سلام ہو یا سلاموں کا ورد شروع کر دیا. مرد و خواتین نے معروف رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خادم خاص حسام الدین چلوی رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا کہ تم لوگ مجھے یا سلام و سلامتی کے لیے ادھر کھینچ رہے ہو اور میرے شیخ میرا وہاں انتظار کر رہے ہیں. اللہ تو دیکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ شاید وہاں انتظار کر رہے ہیں، بہتر ہے مجھے جانے دیا اجازت دو. تو جانتے ہیں انہیں معلوم ہے کہ کوئی نقصان نہیں ہے، انتقال ہے. صرف کیا ہے؟ انتقال ہے نا. وہ ڈیتھ کا صیغہ استعمال کرتے ہیں جی فلاں صاحب ایکسپائرڈ ہو گئے، وہ کیمیکل کی تھیلی کے 5 سال پورے ہوئے خراب ہو گئی. مومن جو ہے منتقل ہوتا ہے، مومن فنا نہیں ہوتا. مومن کبھی بھی فنا نہیں ہوتا، ایک دائرے سے دوسرے دائرے میں ہجرت کرتا ہے. سماتے ہیں اپنے کانوں سے. میں کہہ رہا تھا کہ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی حضور کا وصال ہو گیا اور بقی شریف میں آپ نے فرماتے ہیں کہ جیسے بیج کو مٹی میں دبایا. کیا صاحب کیا ہے؟ جب بیج کو مٹی میں دبایا جائے گا تو پھر درخت تو نکلے گا لا محالہ. تمہاری آنکھوں پہ پردے پڑے ہوئے ہیں کہ تم ان درختوں کو دیکھنے سے قاصر ہو، ان درختوں کو دیکھنے سے قاصر ہو. تم دبا کر آ جاتے ہو، بھول جاتے ہو. وہ جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا صحابی رسول کی تلقین کے بعد گھر واپس آئے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی مسئلہ شریف سے گفتگو کرتا ہوں. عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جو ہے وہ بڑی حیران ہو کے آپ کو ٹٹولنے لگی، کبھی لے کے مبارک کو، کبھی سر کو، کبھی لباس کو. اتنی زبردست بارش ہو رہی ہے اور آپ بھیگے نہیں، آپ ایسے سوکھے سوکھے آ رہے ہیں. اللہ نے پوچھا کہ عائشہ تم نے سر پہ کون سی اوڑھنی اوڑھی تھی؟ کوئی پرانی چادر آپ کے اندر رکھی ہوئی تھی، وہ میں نے سر پہ دے دی. اسی وجہ سے تمہیں وہ نور کی بارش نظر آئی جو عام لوگوں کو نظر نہیں آتی. تم پانی کی بارش کو دیکھتے ہو، اللہ نور برسانے پر تو خود کرتا ہے. اللہ نور کی بارش کرنے پر بھی خود کرتا ہے. جو وہ دیکھنے جیسے ہو جاتے ہیں پھر میں مایوسی نہیں ہوتی، میں خاص طرح کا اخلاص پیدا ہوتا ہے. قربت خداوند مطار ان کے حصے میں آتا ہے. ہم آتے ہیں پہلے اپنے کانوں سے روح تو نکالو، جب نکالو گے تو تمہیں کانوں میں عرش کی آواز بھی آئے گی اور تمہیں وہ بارش نظر آئے گی جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مبارک سر پر لینے کی وجہ سے دیکھنے جیسے ہو گئی تھی. تو تم تعلق باللہ کی کیفیت کیا ہوگی؟ پاک کن دو چیش رو از روی عیب. اس کا طریقہ کیا بتایا کہ بارش کب دیکھو گے؟ جب تم عیب دیکھنا چھوڑ دو گے. جب تم عیب دیکھنا چھوڑو گے تو غیب دیکھنا شروع کر دو گے. ساری مسئلہ یہ ہے کہ ہم عیب پر نظر رکھتے ہیں اور ہمارے چھوٹا سا نسخہ ہے. تم لوگوں کے عیبوں کی پردہ پوشی شروع کرو، خدا تمہیں غیب دکھانے جیسا کر دے گا. خدا تمہیں اتنا کون ایسے نسخے بتائے گا؟
غیبتیں ہو رہی ہیں، چغلخوریاں ہو رہی ہیں، جھوٹ کا بازار گرم ہے، سبھی کچھ ہو رہا ہے. کوئی بتانے والا بتا رہا ہے کہ دیکھو یہ چھوڑو گے تو یہ ملے گا؟ کوئی نہیں. حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کی مثنوی شریف کے 27,000 اشعار ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ کیا گناہ ہے اور اس کی پہچان کیسی ہے، کیسے نکلو گے اور کیا تم دیکھ پاؤ گے. یہ مثنوی شریف کا پاک کل دو چائے آزمو یہ ہے. تمہاری کانوں کی آنکھوں کے اوپر جو ہے نا لاشز جو ہیں، اور ہمارے ان میں کچھ ایسے بھی ہیں جو عیب دیکھتے ہیں، تم ان کو اکھاڑ کے دیکھ دو. آنکھوں کے اوپر جو لاشز ہیں وہ عیب دیکھنے والے ہیں. تم عیب جب تک دیکھتے رہو گے غیب نہیں دیکھ سکو گے. تو غیب دیکھنے کے لیے تمہیں جو نزلہ ہوا ہے، جو زکام ہو رہا ہے، جو تمہاری جو چھینکیں ہیں، تمہاری سونگنے کی صلاحیت کو اس نے بند کر دیا. جب تمہاری ناک صاف ہو جائے گی، تمہاری آنکھیں صاف ہو جائیں گی، تمہارے کان صاف ہو جائیں گے. جب یہاں سے صفائی 5 سوراخوں پہ تو کنٹرول ہوتا نہیں ہے، اور چاہتے ہیں کہ پوری دنیا پہ کنٹرول حاصل کر لیں گے. ہاں ایسا ممکن ہے؟ اپنے وجود کے 5 سوراخ پر کنٹرول نہیں ہے. دیکھنے میں غلط دیکھ رہے ہیں، سننے میں غلط سن رہے ہیں، بولنے میں غلط بول رہے ہیں، لوگ کی عیب ڈھونڈ رہے ہیں. تو عیب ڈھونڈتے ڈھونڈتے تم اس وادی میں چلے جاؤ گے جہاں غیب پہ تمہیں نظر نہیں آئے گا. غیب دیکھنے کے لیے تمہیں عیب چھوڑنا پڑے گا. جیسے ہی تم چھوڑتے جاؤ گے، اپنی اصلاح کرتے جاؤ گے روزمرہ کے معاملات میں. بائی ٹمارو مارننگ ہم کل صبح سے ہم میں سے جو لوگ یہاں بیٹھے ہیں وہ یہ ارادہ کریں کہ ہم عیب نہیں دیکھیں گے. ممکن ہے ایسا؟ ممکن ہے ایسا؟ وہ دیکھ رہا ہے بھائی، وہ دیکھ رہا ہے، کھلا رہا ہے، نہلا رہا ہے، دھلا رہا ہے، پڑھا رہا ہے، لکھا رہا ہے، نمازی شاد کی باری کر رہا ہے. سب کچھ جاننے کے باوجود اتنی مہربانی تو وہ کر رہا ہے. اور تمہارا حال یہ کہ تم کسی کو ذرا بھی رعایت دینے کے تیار نہیں ہو. بات کہاں چلی تھی؟ ایک بیچ کو التہنے کے لیے ایک مرد نے جا کر اس کو چھڑایا. جہاں تکلیف ہوتی ہے دوا وہاں پہنچ جاتی ہے، جہاں خشکی ہوتی ہے خدا پانی کو وہاں بھیج دیتا ہے، جہاں درخت سوکھ رہے ہوتے ہیں تو برسات کا موسم اللہ جاری کر دیتا ہے. یہ کون کرتا ہے؟ اس کے کان میں درختوں کے معروف فرماتے ہیں کہ درختوں کے کانوں میں کون آ کر کہتا ہے کہ پرانے پتے جھاڑ دو نئے پتے نکالو؟ کیا خوبصورت بات! کون کہتا ہے؟ جو پیغام مسلسل آ رہا ہے آسمانوں سے، وہ اپنے مختلف کام مختلف انداز میں انجام دے رہا ہے. یہ میسج مولانا کا ہے. دائی وہ موزر بہانا جو بود تاکہ آخر سے گریاں بے شبر. جب دائی اور ماں کا کام یہ ہوتا ہے کہ جیسے بچہ روتا ہے وہ دوڑ کے وہاں پہنچ جاتی. وہ بچے کو فرماتے ہیں کہ بچہ جب دنیا میں آتا ہے نا تو ایک ہنر لے کر آتا ہے. کیا کرتا ہے؟ ایک ہنر کو آتا ہے، رونے کا ہنر آتا ہے. اور اس کا رونا سب کو اپنی طرف کر لیتا ہے. اماں بھاگی جا رہی ہیں، ابو بھاگی جا رہی ہیں، اور خالہ بھاگی جا رہی ہیں، صرف ایک ہی ہنر تو آتا ہے، گریہ زاری کا تو ہنر اس کو آتا ہے. اور تم یہ ہنر بچے سے سیکھ لو. کون فرماتے ہیں کہ پھر ہر طرف تمہاری مدد رہ جائے گی. جس کو دیکھو تمہاری طرف دوڑ کر آئے گا کہ تمہارے اندر عاجزی ہے، انتظاری ہے، گریہ ہے، سادگی ہے. یہ چیزیں تمہیں کمال پر لے کر گو اللہ کی ظالم موت تابع تشیر اور یہ محض موت. تو اللہ کی نوازشات حاصل کرنے کا جو طریقہ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ عبریہ قرآن و حدیث ہمیں سکھاتے ہیں کہ عاجزی اختیار کرو، انکساری اختیار کرو. مشہور ہوتی ہے بات ہے کہ ہمارے بڑا پپا فلاں ہمارے تایا جو ہے پورے ایک گاؤں کو قابو کرتے تھے غصے کی وجہ سے. اب معلوم ہوا کہ وہ خوشی کی بات نہیں تھی، اچھائی کی بات نہیں تھی، وہ تو ایسی بات تھی. اور ہم 50-60 سال تک اس کو وہ بولتے رہے کہ ہمارے پپا کی ایسی بات تھی، ہماری پپا کی ایسی تھی. تو اچھا بات میں ظاہر ہوا کہ وہ خوبی کی بات نہیں تھی بلکہ وہ تو برائی کی بات تھی. اللہ کی نظر میں جو ہے وہ معیوب بات تھی. تکبر، غصہ، خود پسندی، شہوتی زیادتی، شکم سیری کا شوق، یہ سارے وہ شوق ہیں جو بندے کو اس کے مقام سے گرا دیتے. روح ہے انسانی جو ہے وہ گھٹ کر روح حیوانی بن جاتی ہے. تفرقہ در روح حیوانی ہوا. جہاں جہاں تفرقہ ہے، جہاں جہاں اختلافات ہیں، جہاں جہاں عیب جوئی ہے،
جہاں جہاں مخلوق کے لیے تنگی پیدا کرنے کا معاملہ ہے، یہ سب روح حیوانی کا کام ہے۔ روح انسانی افضل ہے، روح حیوانی ادنا ہے۔ وہ فرماتے ہیں تفرقہ در روح حیوانی بوال، تفرقہ روح حیوانی کا کام ہے، نفس واحد روح انسانی بوال، جو یکسوئی کے منزل ہوتے ہیں، جو اللہ سے تعلق کی منزل پر ہوتے ہیں، تو وہ تعلق باللہ کی اس کیفیت میں سے اتنے ہی مہربان ہو جاتے ہیں جتنا خدا اپنے مخلوق پر مہربان ہے۔ یہ بس ان کے اندر جھلکتا ہے۔ رزقنا رزقکم بشیدہی، قرآن میں اللہ فرماتا ہے اللہ آسمانوں سے رزق بھیجتا ہے۔ اللہ کیا کرتا ہے؟ وہ قوم موسیٰ کے لیے اللہ نے من و سلوہ کا انتظام کیا۔ جب میدان طے میں 40 سال تک بھٹکتی رہی وہ قوم، حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے اللہ سے دعا کی، کھانے پینے کے مسئلے ہو گئے پوری قوم کے لیے، تو اللہ نے آسمانوں سے من و سلوہ، ابھی بھی تحقیق کے مطابق جارڈن اردن کے علاقے میں، شام کے علاقے میں، وہ بھی ابھی تک بھی وہ گود آتی ہے، شبنم کی طرح درختوں پر وہ جم جاتی ہے۔ بنی اسرائیل کے لوگ جا کر اس کو لے لیتے تھے، میٹھی میٹھی گود کی وہ کھاتے تھے، اور شام کے وقت جھنڈ کے جھنڈ بٹیر نما پرندے اترتے تھے کہ قریب آ جاتے تھے، پکڑ کے بھون کے کھاتے تھے۔ 40 سال تک اللہ نے آسمانوں سے رزق کا انتظام کیا، کس کے لیے؟ قوم موسیٰ کے لیے، اور اللہ نے عیسیٰ ابن مریم کی قوم کے لیے مائدہ دسترخوان بھنا ہوا گوشت تھا۔ اللہ علیہ، وہاں پہ کوئی کیٹرنگ سسٹم لگا ہوا ہے، تمہارے گمان کے ساتھ ہے، جیسا تم خدا کے بارے میں گمان کرو گے خدا ویسے معاملات کر دے گا۔ یہ اللہ کا خصوصی قادر مطلق ہونے کی کیفیت کا نام ہے، اللہ قادر مطلق ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ دسترخوان پہ یہ جو بند کر آتے ہیں باورچی خانے کھانے، اور ہم آتے ہیں جبریل امین کس ریسٹورینٹ سے کھانا کھاتے تھے؟ جبریل امین کی جو پرواز کی یہ اسپیڈ ہے، تو کس دسترخوان کس ریسٹورینٹ سے معلوم فرماتے ہیں وہ کھانا کھاتے تھے، کیونکہ اتنی طاقت تھی، کیونکہ اللہ ہم اور آپ مخصوص قسم کی غذا کے عادی ہو گئے اور اسی کو غذا سمجھتے ہیں، اسی کو رزق سمجھتے ہیں۔ خدا جہاں سے چاہتا ہے، جس انداز کا چاہتا ہے، رزق بنانے پر قدرت رکھتا ہے۔ من و سلوہ قوم موسیٰ کے لیے، اور مائدہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کی قوم کے لیے۔ ہر ندویے کے طرح بوشت کشی اور ندویے دو کے ازبال اور رفیع، جو پکارنے کی کیفیت کو سمجھتے ہیں۔ اللہ کتنی بڑی خوشخبری ہے، جو اللہ کی پہچان۔ کسی عالم نے کہا کہ اللہ میں تجھے پہچانے بغیر مرنا نہیں چاہتا۔ جواب آیا ہے کہ تو مجھے پہچان لے گا پھر تم مرے گا نہیں۔ اللہ کی پہچان، قادر مطلق کی پہچان ہونے کے بعد پھر امر ہے، ہمیشہ کی حیات ہے۔ وہ پہچانے تک کا جو وقت ہے وہی دیا گیا ہے، سرٹن ٹائم 65 سال 70 سال 75 سال 55 سال کو دیا گیا، یہ تمہیں پہچان کے لیے دیا گیا، تاکہ تمہارا جسمانی وجود جو یہاں رہ جائے گا اور تمہاری روح اللہ کی پہچان سے مزین ہو کر اگلی منزلوں پر پرواز کرے گی۔ فرماتے ہیں کہ ہن لوئے کی قرآن ساورن بونگر کی دو کے او مردم درن، کہ پھر یہ ہے کہ پکارنے کی صلاحیت جن میں آ جاتی ہے، اللہ کی پہچان کا شوق جن میں پیدا ہو جاتا ہے، کہ اللہ اس بات پر قدرت رکھتا ہے کہ جس کو چاہے اس کی اصلاح احوال کے لیے لے سکتا ہے۔ واقعات میں ہے کہ ایک مرتبہ جب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اپنی خانقاہ سے گھوڑی کو دریائے فرات سے پانی پلانے کے لیے بغداد سے نکلے، تو محسوس کیا کہ گھوڑی جو ہے وہ جنگل کی طرف مڑ رہی ہے بار بار۔ بڑی حیرت ہوئی کہ میں تو پانی روز پلاتا ہوں، آج تو کیا ہو گیا کہ ادھر نہیں جا رہی ادھر جا رہی، چھوڑ دیا لگام چھوڑ دی۔ وہ جا کے جنگل میں اندر تک گئی، ایک بہت بڑا درخت تھا، اس کے لیے سانپ لگے ہوئے تھے، تو وہاں پہنچے، رک گئی گھوڑی، سلام دعا ہوئی۔ تو جب بات چلی آگے تو معلوم ہو گیا کہ سوالات تھے، تشنگی تھی، ابہام تھا، تو سوالات اس بندے نے کیے۔ حضرت جنید بغدادی سے طائفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے جوابات چھاپیوں کا بھی جواب دیے۔ جب ملاقات مکمل ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ اب بھی کوئی ذہن میں خیال آئے تو ہماری خانقاہ آ جانا، ہم بتائیں گے تم کہ ابھی آپ آئے کہ میں آئے،
ابھی آپ آئے ہیں کہ میں آیا ہوں؟ کہ ابھی تو میں ہی آیا ہوں. کہ اگلی بار جب کوئی سوال ہوگا تو کسی اور جنید کو بھیج دے گا. تم اپنی پیاس تو بڑھاؤ, تم اپنی طلب تو بڑھاؤ, تم اللہ کو پہچانے کا حق تو ادا کرو. کتنے جنید ہیں جو آ کر تمہیں تمہاری کیفیات کو سنبھالنے کا سبب بن سکتے ہیں. تم چھوٹا کر کے دیکھتے ہو, تم چھوٹا کر کے دیکھتے ہو. پہچان پیدا کرو. سنگ و آہن دی جہد کے سابقاً در عمل ہنگام ہو کی لا تقن وہاں چھرل از بے مقصودی پیش زاد ہن سنگوس زیو پیش پیش سنگ و آہن اول و پایا شرل لیکن دو تھن اندر جا شرل کا شرل کا در رمو واپس ترل در صفت از سنگ آن برترل چونکہ مرفوض از شجر آمد سمر حج سمر اول بول آخر شجر کہ اللہ کی مصلحتوں میں سے مصلحت ہے. اللہ درخت لگاتا ہے, درخت انسان لگاتا ہے, اللہ اسے پھل لگاتا ہے. درخت انسان لگاتا ہے, اپنے اعمال حسنہ کے درخت لگاتے جاؤ, خدا اس میں پھل لگاتا جائے گا, تمہارے پیٹ بھرنے کا انتظام اور بٹنے کا اہتمام جو کرتا چلا جائے گا. تو فرسٹ آف آل پہلی بات یہ کہ آپ اپنے اعمال کو دیکھیں. وہ فرماتے ہیں کہ باغ کا مالی کو بیلچہ دیتا ہے. باغ کا مالی کو بیچا دیتا ہے, جاؤ گڈائی کرو, درختوں کی صفائی کرو, ان کے پانی چلانے کا انتظام کرو. تو وہ معروف فرماتے ہیں کہ باغ کا وہ جو باغ کا مالک ہے اس نے بیلچہ تمہیں دیا تو ہے, دونوں ہاتھ یہ بیلچے کی طرح سے ہیں. دینے کا مقصد یہ کہ جاؤ جا کر کام کرو تاکہ تمہارے درختوں میں بہت بڑے میٹھے میٹھے پھل آئیں. جب تک تم کام نہیں کرو گے اس کیفیت سے نکل نہیں پاؤ گے. چونکہ مقصود شجر آمد ثمر, تمہارا مقصد درخت لگانا ہے, وہ درخت لگاتے ہیں پھل حاصل کرنے کے لیے. پانچ ثمر اول بود آخر شجر, کہ درخت پہلے لگاتے ہیں پھل بعد میں آتا ہے. اجرت پسندی یہ ہوتی ہے کہ ہم درخت لگا کے چاہتے ہیں کہ اگلے ہفتے جب جائیں دیکھنے تو پھل لگے ہوں, یہ اجرت پسندی ہے. جبکہ اللہ کی حکمت یہ ہے کہ ہر چیز ایک ترتیب کے ساتھ ہوتی ہے. سو یہ خلق و ازدہا کردیم باز ذاتی طول دار ازماد و مجال. اب واپس آتے ہیں اس ریچ اور ازدہ کی بات کی طرف. خرجو فریاد کر ازدہا شیر مرد دولت چنگش رہا. جب اس نے فریاد کی, ریچ نے بھی فریاد کی. ذہن رکھیے گا کہ ریچھ بھی فریاد کرے تو خدا کسی نہ کسی کو بھیج دیتا ہے. چیر جائے کہ بچہ روئے تو دائی بھاگ کر آتی ہے, ماں بھاگ کر آتی ہے. بلکہ کچھ مائیں تو ایسی بھی ہوتی ہیں کہ ناک مسل کر جگا کر نوازتی ہیں. رو کے دودھ حاصل کیا تو کمال نہیں ہے. فرماتے کچھ ایسے بھی خوش نصیب ہوتے ہیں جن کی ناک کو مسل کر ان کو دودھ پلائے, ان کو تکلیف میں ڈال کر نوازا جا رہا ہے. یہ اللہ کی مرضی ہے کہ بڑائی تکلیف ہے, اس کے پیچھے کیا راحت ہے. درخت لگانا مشکل کام ہے مگر پھل جب ملتے ہیں تو کیا کیا فیل ہوتی ہے. سو یہ خرچ او ازدہا کر دیں بہت خرچو فریاد کر ازدہا شیر مرد دول از چنگش رہا. شیر مرد نے اسے اس مشکل سے نکال دیا. تو مردی بہن دول پوش ازدہا رو او بدی خوتے بکوش. مرد نے اپنے تدبر اور فراست سے اس ازدہے کو ہلاک کر دیا اور ریچھ کو رہائی دلوا دی. ازدہا را او بدی ہلک بدل تھا کہ آخر ازہلا کے تن برد, جسم جو ہے ریچھ کا جسم ہلاکت سے بچ گیا. اس مرد نے اس کو مشکل سے نکال دیا. ازدہا ہاتھ قوت الہی, ازدہے کے پاس طاقت ہے مگر تدبر نہیں ہے. ازدہے کے پاس نفس کے پاس طاقت ہے مگر تدبر نہیں ہے. اگر کوئی تدبر سے نفس کو قابو کرنا چاہے تو قابو کر سکتا ہے, اس کے پاس طاقت تو ہے, اس کا تدبیر نہیں. تدبیر کس کو دی اللہ نے؟ تدبیر خلیفۃ اللہ کو اور اس کی آل کو دی اللہ نے. فرماتے ہیں ازدہا حس قوت و ہیلنی لیک ہو کے ہیلت کو ہیلی موقرا بے زیار لیکن بول بھی ورنہ واللہ غیر الماکری. ایک تم مکر کرتے ہو, ایک تدبیر اللہ کرتا ہے. اللہ تدبیر کرنے میں قدرت رکھتا ہے. اور جو یہ
نوازشات کا نام متناہی سلسلہ ہے. تمام تر ہیلے بہانوں کے باوجود، تمام تر راہ سے دوری کے باوجود، تمام تر اس کے راہ کو کھوٹا کرنے کے باوجود وہ نوازنے اور روشنی کے لیے انتظام کرتا ہے. روشنی بخشن نظر اندر آلو گرچہ اول خیر کی عورت بلو، چشم خود را روشنائی کوئی کن کہ نخف پوشی نظر آنسوئی کن، کہ تم ایسا کرو اپنی نظر میں پختگی پیدا کرو، تعلق باللہ کے لیے کوشش کرو. اور دوسری مثال کیا ہوگی؟ اگر تمہاری آنکھوں میں روشنی کے پہچاننے کا امر موجود نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر تمہاری مثال کیسی ہو جائے گی؟ تمہاری مثال وہ ہو جائے گی کہ وہ جیسے چمگادڑ رات کو نکلتی ہے، دن کی روشنی سے گریزاں ہوتی ہے. چمگادڑ شب پھروں بھی کہتے ہیں چمگادڑ کو فارسی میں. چمگادڑ نکلتی رات کو. جب لوگ رات چھوڑ دیتے ہیں، اللہ کی پہچان چھوڑ دیتے ہیں، سورج کی پہچان چھوڑ دیتے ہیں، روشنی کی پہچان چھوڑ دیتے ہیں، تو ان کی مثال کیا بن جاتی ہے؟ تو ان کی مثال چمگادڑ جیسی بن جاتی ہے. وہ رات کو نکل کر یہ پوچھتی ہے، وہ فرماتے ہیں نکل کر پوچھتی ہے کہ سورج بہادر کون ہے؟ سورج اپنے حصے کا کام کر کے اگلی منزلوں پر روانہ ہو جاتا ہے. بدقسمت یہ جو شب پرہ ہے، یہ سورج کو نہ پہچاننے کی وجہ سے اندھیروں میں رہتی ہے، اور جو اندھیروں میں رہتے ہیں ان کا روشنی سے کیا تعلق رہ جاتا ہے؟ روشنی سے تعلق کی مثال رہتی ہے کہ اہل اللہ سے تعلق، اہل اللہ کی قربت، روشنی کی پہچان کی، عاقبت بھی نشان نور تو شہوت حالی حقیقت دور تو. اور یہ کیفیت اگر تمہارے اندر غصہ ہے، تکبر ہے، شہوت ہے، پسندی ہے، انانیت ہے، عیب جوئی ہے، تو پھر وہ تم دیکھ نہیں پاؤ گے. تم رات کے اندھیروں میں بھٹکتے رہ جاؤ گے. یقین بودی چنان نور شد تکبر استادہ دور شد. تکبر کی بنیاد پر، خود پسندی کی بنیاد پر تم اہل اللہ سے دور ہو جاؤ گے، دوستوں سے دور ہو جاؤ گے. سامری بوروں ذرا خود چون دی اود موسیٰ اور تکبر سرکشی، کہ وہ جو دور ہونے کی مثال کہاں سے دیتے ہیں مولانا؟ قرآن سے دیتے ہیں. جب موسیٰ کلیم اللہ کوئی دور پر وہ تختیاں، جسے جو توریت کی تختیاں 10 کمانڈمنٹ کہلاتی ہیں، وہ 10 تختیاں تھیں جو کوئی دور سے اصول دین کے حوالے سے موسیٰ کلیم اللہ کے حصے میں آئیں. وہ 40 دن کے لیے کوئی دور پر گئے اور وہاں جو وقت گزارا 70 اصحاب کے ساتھ، اور وہاں پھر انہیں وہ توریت کی تختیاں ملی. پیچھے کیا ہوا کہ سامری نے جب موسیٰ کلیم اللہ دریائے نیل کو پار کر رہے تھے تو کتابوں میں ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام یا حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک گھوڑی پر سوار ہو کر آئے. آپ کی قوم کو فرعون کے ظلم سے، وہاں ظلم ہو رہا تھا تو بندہ پہنچ گیا، یہاں ظلم ہو رہا تھا تو جبرائیل آ گئے، یا حضرت خضر آ گئے. تو جس گھوڑی پہ سوار تھے تو جو سامری اسی بنی اسرائیل کا ایک بندہ تھا، بہت تیز و فتین تھا، بہت چالاک تھا، بہت سمجھدار تھا سو. تو اس نے دیکھا کہ یہ صاحب جو گھوڑے پہ سوار ہیں، گھوڑی پہ سوار ہیں، اور موسیٰ کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، جہاں ان کی گھوڑی پیر رکھتی، پیر اٹھاتی تو وہاں ہریالی پیدا ہو جاتی. لیکن چاروں پیر وہ چل رہے تھے اور جہاں جہاں اس کے پیر اٹھتے وہاں سے ہریالی آنی. وہ بندہ بہت تیز تھا، اس نے دیکھا جب کچھ الگ بات ہے تو ساری جو گھاس ہری ہری نکل رہی تھی وہ سامنے سے جمع کر. اس کو معلوم تھا کہ سمتھنگ ڈفرنٹ، سمتھنگ سپر نارمل اس وقت ہو رہا ہے کہ گھوڑی کے پیروں کے ٹانپوں سے ہریالی ہو رہی ہے. تو خضر علیہ السلام کا زیادہ وہ بنتا ہے کہ آپ ہی کی کیفیت یہ کہ جہاں خضر جاتے ہیں وہاں ہریالی پیدا ہو جاتی ہے، اور جہاں خضر جاتے ہیں وہاں روشنی پیدا ہو جاتی ہے. تو اس نے جمع کر دیا. موسیٰ کلیم اللہ جب کوئی دور پر گئے تو 70 اصحاب کے ساتھ توریت کی تختیاں وصول کر اللہ کی جانب سے. تو سامری نے کیا کیا؟ سامری نے بنی اسرائیل کو برگلا دیا، دوست سے دور کر دیا، نبی اللہ سے دور کر دیا. کہ اس نے کیا کیا کہ سب سے کہا کہ میں سونا چاندی اتنا لے آؤ، میں تمہارا خدا بنا دیتا ہوں. تو سونا چاندی پگھلا کے ایک بچڑا بنایا گیا
اس بچڑے کے منہ میں وہ گھاس ڈال دی گئی تو بچڑا ایکٹیو ہو گیا. آوازیں آنے لگی, سوال کے جوابات دینے لگا, سوال کے جوابات دینے لگا. تو بڑی اسرائیل تو بہت گئے سارے 40 دنوں میں. سارے پچھلے معجزات موسیٰ یاد نہ رہے, لاٹھی مار کر دریا میں راستہ بنانا بھول گئے, منو سلوا کا اترنا بھول گئے, 12 قبیلوں کے 12 چشمے جاری کرنا موسیٰ کلیم اللہ کے نسل مبارک کے لوگ بھول گئے. اور صرف 40 دن کے اندر سامری نے جب خدا بنا کے ان کو دیا تو بچڑے کی پرستش میں مشغول ہو گئے. کیا کوئی گائے کا بچہ بیل بھی خدا ہو سکتا ہے؟ اور سوال کرتے ہیں. جب دوستوں سے دور ہو جاؤ گے, اللہ سے دور ہو جاؤ گے, نبیوں کی صحبت چھوڑ دو گے, اللہ کے دوستوں کی صحبت چھوڑ دو گے, تو تم بچڑے کی پرورش میں مشغول ہو جاؤ گے. کوئی گائے کا بچہ نر بیل بھی خدا بن سکتا ہے؟ معاذ اللہ معاذ اللہ. وہ فرماتے ہیں سامری بورا ہنر وہ خود چلی. سامری نے وہ گھاس جمع کی اور بچڑا بنا کر جو ہے اس میں وہ گھاس ڈالی. جیسے ڈالی, اللہ کی بھی تو مصلحت ہے. تم اللہ سے چاہ رہے ہو, کھانا نہیں ہے, ہمیں منو سلوا آ رہا ہے آسمان سے, اور چشمے جاری ہو رہے ہیں, اور راستہ کھل رہا ہے دریا میں, سب کچھ ہو رہا ہے, اتنا کچھ دیکھ رہے ہو اللہ کی طرف سے, مگر اپنے نفس پر تمہارا قابو نہیں ہے. جیسے تھوڑی دیر کے لیے حضرت ہٹے تو تم نے وہی کام شروع کر دیے جو تم کرتے تھے. بات تو موسیٰ اور بچڑے کی اور دریا نیل کی نہیں ہو رہی ہے, اس معاشرے کی بات ہو رہی ہے. اس معاشرے کی بات ہو رہی ہے. نوازشات کی انتہا ہے, سبھی کچھ حصے میں آ رہا ہے, مگر ذرا جہاں آئے تو نفس نے کیا کیا, قابو کر لیا, بچڑے کی پرستی شروع کر دی. لا جرم موسیٰ دیگر بودی نبود تھن کے بودی و جانش ربود وزد موسیٰ آن هنر آموخته وزد معلم شیخ را بردوخته. یہ سارا علم تو موسیٰ سے سیکھا. اور کہاں اپلائی کر رہے ہیں؟ ساری نوازشات حضرت صاحب کے ملنے کے بعد حصے میں آ رہی ہے. کیسے یاد کر رہے ہیں؟ شکرانہ کیا ادا کر رہے ہیں کہ کیونکہ نفس کے جال میں الجھنے کی وجہ سے قریب ترین کرداروں سے بھی, محبوب خداوند مطاع سے بھی لوگ دوری اختیار کرتے ہیں. جب دوری اختیار کرتے ہیں ایسے ہی بہک جاتے ہیں, بہکتے رہیں گے جیسے قوم موسیٰ بہک گئی. موسیٰ کلیم اللہ کے واپس آئے کوئی دور سے, تو ہارون علیہ السلام جو کہ برادر ہیں آپ کے, ان کا بھی سختی کی. تم نے ان کو سمجھایا نہیں کہ یہ ایک ادنا مخلوق کے پرستی مشغول ہو گئے. آپ نے ہارون صاحب نے فرمایا کہ اگر میں ان کو روکتا تو مجھے خطرہ تھا کہ یہ جان لے لیتے میری, اس لیے ان کو میں نے ان کے حال پہ چھوڑ دیا. موسیٰ کلیم اللہ نے تختیاں جو لے کر آئے تھے اللہ کی جانب سے, جسے توریت کہا جاتا ہے, وہ بھیج دیے ایک طرف. بہت ناراض ہوئے کہ میں نے ان کے لیے کیسی کیسی کوششیں کی, ان کو کس مشکل سے نکال کے یہاں تک پہنچایا, اور یہ حق کے راستے کو, اللہ کے راستے کو, اللہ کے پہچان کے راستے کو چھوڑ کر گائے کے بیٹے بچڑے کے پرستی شروع کر دیتے ہیں. لوگ سر حجاب از دل بشوی دیده شد, سینکڑوں حجابات آنکھوں کے راستے دل میں پڑ جاتے ہیں. سر حجاب از دل بشوی دیده شد چون غرض آمد ہنر پوشیدہ شد. اور جیسے جیسے غرض آتی ہے ہنر چھوٹ جاتا ہے. تو پہلے والے میں کیا ہونا ہے؟ پہلے میں بے غرض ہونا ہے. اللہ کے معاملے میں بے غرضی کے ساتھ اصل سے منزلیں طے نہیں ہوں گی, یہ منزلیں عشق سے طے ہوں گی. جہاں ان کی انتہا ہے وہاں سے عشق کی ابتدا ہے. سنخواہی کے تو پائی ہوش در پنائے خود صاحب راہ مباش. اسی لیے تمام تنگیوں اور مشکلات سے بچنے کی صرف یہی صورت ہے کہ کسی خود بے صاحب پناہ سے کی پناہ میں آ جاؤ. لنخواہی خدمت اہل صفا, اگر تم اہل صفا اللہ کے دوستوں کی خدمت سے غافل ہو جاؤ گے پھر تمہاری مثال کیا ہوگی؟ ہم چو خیر سے در دہونے ایس دہو. اگر تم اہل اللہ سے دوری کیا کرو گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر تمہاری مثال اس ریش کی طرح سے ہو جائے گی جو سانپ کے دہی کے منہ میں تھا. اللہ, بات اتنی سادہ لگ رہی ہے کہ شاید آج جو ہے اژدہے اور ریچھ کی بات ڈاکٹر سنائیں گے, مگر بتا کیا رہے ہیں کہ اگر تم اہل اللہ سے دوری اختیار کرو گے تکبر کی وجہ سے, خود پسندی کی وجہ سے, انانیت کی وجہ سے, در نخواہی خدمت اہل صفا, تم اہل صفا کے خدمت اور پہچان سے غافل ہو جاؤ گے تو اس کی مثال بھی یہ ہوگی کہ تم جیسے کسی اژدہے کے منہ میں ریچھ آ گیا تھا ایسا ہو کر رہ جائے گا.
زاویه میکن چو در دست نیست بی چونکه کوری سر بکش از رو بی آنکھیں کھولو اور ہوشیار ہو جاؤ کہ تم کس راستے پر ہو. تم اہل اللہ کی پہچان کے راستے پر ہو یا اللہ کے باقیوں کے راستے پر ہو. تو کمر کر سینہ میں نولی درد خاج رد اندر درد چوں فریاد کر اے خدا اور سنگ دل راموں کن. میں حیران ہو جاتا ہوں کہ اتنی سادگی سے اتنا بڑا سبق آپ کو دے دیتے ہیں, اتنا بڑا وظیفہ معلوم آپ کو دے دیتے ہیں, سادگی سے سادہ دے الفاظ میں دیتے ہیں. جب کیا فرماتے ہیں کہ کسی مشکل میں پھنس جاؤ اور کی پہچان بھی ہو جائے, غفلت نہ ہو بھائی, غفلت نہ ہو. پہچان بھی نہیں ہے اور غفلت بھی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ جو خسائی ہوتا ہے نا, وہ ایک لوسن کی گڈی یا پھٹے کہلاتے ہیں, جو ٹپ لے کے نا وہ بیل کو اپنے پیچھے 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 لگا کے دکان پہ لے جاتا ہے, اور جا کے نا پھر وہ جھکتا ہے اس کے قدموں میں نا, تعظیم کر رہا ہے, بیل سمجھا میری تعظیم کر رہا ہے, کیونکہ پیر مانتا ہے. پھٹے دکھا کے دکان سے لاتا ہے, نیچے بیٹھ کے اس کے پیر باندھتا ہے, پھر اس کو حلال کر کے شام تک سارا بیچ دیتا ہے. اگر بیل کو معلوم ہو جائے کہ یہ میرے ساتھ یہ سلوک کرے گا تو اس کے ہاتھ کا چارہ کھائے گا, وہ اس کی لوسن کھائے گا, اس کے ہاتھ کا وہ رسی توڑا کے بھاگ جائے گا. ہاں کہ میرے ساتھ ابھی شام تک پوری ہڈیاں اور میری کھال سب بیچ دی گئے. اسی طرح وہ فرماتے ہیں کہ شیطان دنیا کے چارے کی گڈی دکھا کر تمہیں جہنم کے دروازے تک لے جاتا ہے. حضرت صاحب وہ پیر جھک کے باندھا نا, تو حضرت صاحب کے نعرے جب لگتے ہیں تو صاحب غافل ہو جاتے ہیں, اور یہ غفلت انہیں کہاں پہنچا دیتی ہے, یہ غفلت انہیں اندھیرے میں پہنچا دیتی ہے, خسائے کے ہاتھوں کٹ کر بکنے پر پہنچا دیتی ہے. ابلیس دنیا کی تعیش کی گڈی دکھا کر, دنیا کے تعیش کی گاڑیاں بھی چاہیے اور مکانات بھی چاہیے اور موقع ملے تو بیویاں بھی چاہیے, مرد لڑکے زیادہ ہو تو اور اچھا ہوگا. ہاں یہ سب کیا ہے, کیا ہے؟ تم اللہ کو چھوٹا کر کے دیکھتے ہو. وہ جس طرح چاہتا ہے کہیں ایک ہی بیٹا ہے تو سرخرو ہے, اور کہیں 10 بھی ہیں تمہارے نکم میں, یہ اللہ کی پکڑ ہے, یہ اللہ کی پکڑ ہے کہ جس طرح چاہتا ہے وہ کرتا ہے. اے خدا اے خدا اور سنگ دل رائے اللہ کی وظیفہ میں عرض کر رہا تھا کہ مولانا مجھے بتاتے ہیں اللہ سے دعا ہے, اللہ سنگ دلوں کو, پتھر نما دلوں کو تو موم کرنے پہ خود رکھتا ہے. میرے آس پاس جو پتھر جمع ہو گئے ہیں ان کو تو موم بنانے پر قدرت ہے. خدا اور سنگ دل را موم کن نالا اشرا تو خوش کو محروم کن. کہ اللہ جو آس پاس کے ماحول میں سختی ہے, آزمائشیں ہیں, تنگیاں ہیں, پریشانیاں ہیں, رکاوٹیں ہیں, اس کے لیے تو چاہے تو ان کو تمام سختیوں کو موم میں بدل سکتا ہے, کیونکہ اللہ کی جو مرضی ہے وہ مقدم ہے. اور یقین کوری حبیب الامن من دکوری دور مر اہل زمان. تو وہ بہت پھیل رہی ہے, مثال در مثال کی کیفیت ہے. اور ان کے پاس میرے دوستوں دلیل و براہین کی کمی نہیں ہے. آگے بڑھاتے ہیں بات کو. ریچھ اور اس بے وقوف کی حکایت کا بقیہ جس نے اس پر جب ہوا یہ کہ جب اندھے سے چھڑایا ریچھ کو, تو ایسا لگتا ہے کہ اتنی گرفت ہے مولانا کی کہ ہم کہیں بھی نہ بیٹھیں, ہم حق کو پہچاننے جیسے رہیں, حق کی کیفیات کو, حق کی مرضی کو پہچاننے جیسے ہو جائیں. اس کے لیے قدم قدم پر رہنمائی بھی ہے, نصیحت بھی ہے, اور دلیل و براہین بھی ہیں جو ساتھ ساتھ ہمیں سپورٹ کرتے ہیں. جب اس اژدہے سے اس بندے نے ریچھ کو چھڑایا تو ریچھ اس کا شکر گزار ہو گیا اور ساتھ ساتھ رہنے لگا. اس کے پیروں کو چاٹتا, اس کے ہاتھوں کو چاٹتا, اپنی محبت دکھاتا. کون دکھاتا محبت؟ کون دکھاتا؟ ریچھ دکھاتا. ٹھیک ہے. فرماتے ہیں ہم از کہاں چوبو رہی وان کرم زام مردونا بدین چو سگے از ہول گو آن خرس خلط دور شد ملازم از پہ برد بار. کہ ریچھ بھی جان ادنا مخلوق ہے, ریچھ بھی ادنا مخلوق ہے. دوستو ساتھ رہیے,
ریچھ بھی ادنا مخلوق ہے اور اصحاب کہف کا کتا بھی ادنا مخلوق ہے، مگر اس کے اندر پہچان ہے، اس کے اندر پہچان ہے، تو اسی لیے جانور ہونے کے باوجود بھی مقام پا رہا ہے۔ اور تم اشرف المخلوقات ہو کر بھی اگر پہچان نہیں پیدا کر رہے تو تمہارا ضائع ہو جانا ہی بہتر ہے۔ فرماتے ہیں چو سگے اصحاب کہف آنکھ دور شد ملازم اسبئی آبردبار آن مسلمان سر نهاد از خستگی خشم حال گشت از دل بستگی۔ وہ مسلمان کیونکہ اس سے بندہ جو تھا وہ لڑا، از دہے سے تھک گیا، بیٹھ گیا، اور ریچھ جو ہے اس کے برابر میں آ کے بیٹھ گیا، اس کا دوست بن گیا، اس کا دوست بن گیا۔ جیسے دوست بنے تھا یہاں مثال مان لیتے ہیں، جیسے اصحاب کہف دوست بن گئے تھے، اصحاب کہف کے دوست بن گیا تھا وہ کتا۔ ایسے میں وہاں پہ ایک اور اللہ کا بندہ آیا، اس نے یہ منظر دیکھا کہ وہ بندہ لیٹا ہوا ہے اور بیوی پر بیٹھا ہوا، تو اس نے پوچھا کہ کیا ماجرا ہے، بیوی تمہارے ساتھ کیسی ہے؟ میں نے کہا یہ ایسا ہوا تھا، ایسا ہوا تھا، میں اس کی جان بچائی تھی اس لیے مجھ پر یہ پروگرام کیا۔ یہ نہیں مناسب ہے، جنسیت نہیں ہے، وہ تمہارا ہم جنس نہیں ہے۔ ٹھیک ہے تم نے اس کو احسان کیا، مگر اب بہتر ہے کہ تم اس سے الگ ہو جاؤ اور ہم جنسوں میں میرے ساتھ آ جاؤ۔ میں تمہارا ہم جنس انسان ہوں، وہ اتنا مخلوق جانور ہے، ٹھیک ہے تم نے احسان کیا، اب احسان کو جو چھوڑ کر تم اس سے دور ہو جاؤ، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ فرمایا آج یقین دل گوشت گفتش خوجی کس کو حدیث از دہو دوست برکن سے منازل اب لہو دوستی اب لہو بدتر از دشمنی۔ کیونکہ بے وقوفی کی بنیاد پر اس نے یہ فیصلہ کیا کہ ریچھ کو اپنا دوست سمجھنے لگا، بے وقوفی کی بنیاد پر، کم فہمی کی بنیاد پر اپنے ہم جنسوں کو چھوڑ کر ریچھ پر بھروسہ کرنے لگا۔ گفت واللہ از خلودی گفت نہیں، اس سے دور ہو جاؤ، یہ تمہارا ہم جنس نہیں ہے، تمہیں نقصان ہو جائے گا۔ تو نہیں تم حسد کر رہے ہو، یہ میرا اچھا دوست ہے، یہ میرا دوست ہے، تم کہہ رہے ہو صحیح نہیں ہے، بری بات ہے، تم حسد کر رہے ہو میرے دوست سے، جل رہے ہو۔ تو نے بہت سمجھانے کی کوشش کی اس شخص نے کہ دیکھو تمہاری یہ جو دوستی ہے نہ ہم جنسی کی بنیاد پر ہے، تم ہم جنس نہیں ہو، بہتر ہے کہ میری بات کو مان کر بیچ سے دور ہو جاؤ، ورنہ تم بہت بڑا نقصان اٹھا سکو گے۔ دنیا میں بھی بہت سے ایسے قرض کہتے ہیں فارسی میں ریچھ کو، اور بہت سے ازدہے ہیں، بہت سے قرض بھی ہیں، بہت سے ازدہے بھی ہیں، بہتات ہے ان کی، پہچاننے والی نظر اگر ہو۔ اسی لیے اکثر ہم یہ کہتے ہیں اپنے رفقا سے کہ دعا کریں اللہم ارنا الحقائق الاشیاء کما ہی، اے اللہ مجھے چیزوں کی حقیقت دکھا جیسے کہ وہ ہیں۔ اللہ دکھاتا ہے، ہم مومن کو مومن دیکھیں گے، منافق کو منافق دیکھیں گے، نقصان کو نقصان دیکھیں گے، نفع کو نفع دیکھیں گے۔ کب دیکھیں گے؟ جب اللہ اس آنکھ کو ایکٹیو کرے گا۔ ابھی آنکھ ہے کھانے پینے کاروبار دیکھتی ہے، جب خدا اس کو ایکٹیو کروا دے گا کسی کے ذریعے تو پھر کیا دیکھیں گے؟ پھر وہ حقیقت دیکھیں گے، اور جب حقیقت دیکھیں گے تو بہت سی مشکلوں سے پھر وہ بچ جائیں گے۔ جب اس شخص نے نصیحت کی کہ ریچھ تمہارا ہم جنس نہیں ہے، اس کو جتنی جلدی چھوڑ سکتے ہو چھوڑ دو، تو اس بندے نے جس نے ریچھ کی مدد کی تھی اس نے کہا اتنا اچھا دوست ہے میرا یہ بالو جو ہے ریچھ ہے، تم سیاست کر رہو، دشمنی کر رہو۔ مومنم ینظر بنور اللہ شدے ہاں وہاں بکری آتش کدے، کہ مومن کو جو مومنانہ شان کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں اللہ ان کو وہ بصیرت دیتا ہے کہ وہ چیزوں کی حقیقت دیکھتے ہیں۔ اتقا حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے اتقا فراست المومن، مومن کی فراست سے، مومن کی فراست کی بات ہو رہی ہے، مومن کی فراست کی بات، دنیا دار کی فراست کی بات نہیں۔ دنیا دار تو پھر وہ دنیا میں مٹی کھانے کے لیے رہتا ہے نا، اور مومن اس نظر سے دیکھتا ہے جو اللہ کی عطا کردہ ہوتی ہے۔ فرمایا کہ مومنم ینظر بن اللہ شدے ہاں وہاں بدینی آتش کرے، کہ وہ چیزوں کو ویسے دیکھتا ہے جیسی کہ وہ ہوتی ہیں۔ گفتگو من تو ہم خور مور بل فضولہ مور سب جانتا ہے سرور، اس نے اس کی بات کو نہیں مانا، وہ مومنانہ شان کے ساتھ یہ دیکھ رہا تھا کہ یہ ہم جنس نہیں ہے، یہ جانور ہے اور یہ انسان، ان میں جنسیت نہیں پیدا ہو۔ چل جائے گی کہ کوئی کتا ہو جو اصحاب کہف کو پہچانتا ہو،
وہ پھر ہم جنس کہلا سکتا ہے تو مقام بڑھ جاتا ہے۔ جب اس نے بہت زیادہ نصیحتیں کی تو وہ کہہ رہے ہیں تم جاؤ میرے پاس سے، تم حسب کی بنیاد پہ سب نصیحت کر رہے ہو، نصیحت کی ضرورت نہیں۔ بہت سمجھایا وہ نہیں سمجھا، وہ آخر جو بندہ تھا وہ چلا گیا۔ اسی طرح سے جس طرح سے سامری کی چال کی وجہ سے بنی اسرائیل بھٹک گئے اور اس کی بات کو نہیں مانا، اور فرماتے ہیں کہ اسی انداز میں اس شخص نے بھی اس اللہ کے بندے کو جس نے نصیحت کی تھی اس کو نہیں پہچانا۔ مگر میں بہت تھکا ہوا ہوں، میں سونا چاہتا ہوں، تم میری جان چھوڑ دو۔ غیر جنسیت کی بات یہ تھی، وہ فرماتے ہیں کہ ایک موقع میں دیکھا گیا، ایک بندے نے دیکھا کہ ایک کوا اور ایک لفظ ایک پرندہ ہوتا ہے، بگلے کی نسل کا ہوتا ہے، وہ پانی میں رہتا ہے، کوا زمین پر رہتا ہے، وہ مچھلیاں کھاتا ہے، سمندر کے پانی میں رہتا ہے۔ دیکھا کہ دونوں ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اس کو بڑی حیرت ہوئی کہ یہ کوا زمین پہ چومنے والا پرندہ ہے اور لکھ مچھلیاں اور کیڑے مکوڑے جو پانی میں ہوتے ہیں وہ کھاتا ہے، کیوں بیٹھے ہوئے؟ حیرت ہوئی اس کو، جبکہ کہا گیا کہ غیر جنسیت ممکن ہی نہیں ہے۔ تو پھر ہوا یہ، جب نے قریب جا کے دیکھا تو جنسیت کا ایک پہلو نکل آیا کہ دونوں کی ایک ایک ٹانگ کٹی ہوئی تھی، دونوں کی ایک ایک ٹانگ جو کٹی ہوئی تھی اس نے ان کو ملا دیا، ان میں ایک جیسی کیفیت ہو گئی کہ دیکھنے میں بظاہر دو طرح کی چیزیں ہیں مگر ایک چیز مشترک ہے کہ ان کا پیر کٹا ہوا ہے، دونوں لنگڑے ہیں، اس لیے گزر بسر کر رہے ہیں۔ پہچاننے والوں کی مثال یہ ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جنسیت کی بنیاد پر، پہچان کی بنیاد پر فرمایا کہ صرف چہرہ ہی کافی ہے دیکھنے کے لیے، یہ چہرہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، یہ پہچان کی بات۔ ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ چہرہ نبی صاحب کا چہرہ، جبکہ اسی معاشرے میں ابو جہل، عتبہ، امیہ، بن خلف، یہ سارے وہ لوگ ہیں جو نبی کو دیکھ کے نہیں پہچان رہے، جن میں جنسیت ہے، اندر سے تعلق ہے، وہ پھر پہچان لیتے ہیں۔ ابوبکر صدیق نے جو ابو بکر المحمد برکو گفت حوض لیس وجہ قاذب، یہ چہرہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ چون ابو جہل الاصحاب در دی شق القمر باور نہ کر، جبکہ شق القمر کا واقعہ دیکھنے کے بعد بھی غیر جنسیت کی وجہ سے، آتش کی وجہ سے، آگ کی وجہ سے جو ابو جہل اور ابو لہب میں تھی وہ نبی کو پہچان نہیں سکے۔ ہر دور کی بات ہے دوستوں، یہاں سے جا کر یہ سوچیں کہ اللہ کے ڈاکٹر صاحب نے وہ واقعہ سنا، ابو جہل بولا، اس دور کے ابو جہلوں کا کیا ہوگا، اس دور کے ابو لہبوں کا کیا ہوگا جو اپنی انانیت کی وجہ سے، اپنے تکبر کی وجہ سے، اپنے غصے کی وجہ سے حق کو پہچاننے سے رہ جاتے ہیں۔ تو ان کو چاہیے کہ اپنے زاویہ نگاہ کو ایک مرتبہ پھر چیک کریں اور حق کو پہچاننے والی نظر کی اللہ سے دعا کریں، اے اللہ میرا دل سخت ہوتا جا رہا ہے تو اسے موم کرنے پر قدرت رکھتا ہے۔ جس وقت کی دعا ہے چون ابو جہل الاصحاب در دی شق القمر باور نہ کر، ابو جہل نے وہ شق القمر کا واقعہ دیکھا مگر وہ اس کے سب کی دل کی سختی کم نہ ہوئی، کیونکہ غیر جنس تھا، نبی کا ہم جنس نہیں تھا۔ جو ہم جنس تھے وہ پہچان گئے، جو ہم جنس نہیں تھے وہ راندہ درگاہ ہو گئے۔ تو کس بات کی بات نکل آئی؟ پہچاننے کی بات نکل آئی۔ جو پہچانتے جائیں گے سرخرو ہوتے جائیں گے، جو نہیں پہچانیں گے وہ محروم ہوتے چلے جائیں گے۔ مرد نوسی کوئی اس مرد ناسی نے نصیحت کرنے والے کی بات جب اس بندے نے نہیں مانی اور کہ میں تھکا ہوا ہوں، تم حضرت کی بنیاد پہ جو ہے وہ مجھے اپنے دوست سے دور کر رہے ہو، بے وقوفوں کی دوستی کہاں کہاں کے ٹکر لگواتی ہے۔ تو فرماتے ہیں جتنی جلد ہو سکے بے وقوفوں سے دور ہو جاؤ کہ ان کی خارش کی بیماری تمہیں بھی لپیٹ میں لے لے گی اور تم بھی وقت کے ساتھ ساتھ بے وقوف بنتے، ابلہا بنتے چلے جاؤ گے، جو نصیحت جن کے دلوں پہ اثر نہیں ہوتی۔ ایک عجیب و غریب بات مولانا فرما رہے ہیں، ایک صحابی رسول ہے جو ابن مکتوم حضرت ابن ام مکتوم نابینا صحابی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے سرداروں کے ساتھ ابو جہل، امیہ بن خلف، عتبہ وغیرہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، دین پیش کر رہے تھے۔ بہت 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 اہم بات، دین پیش کر ایسے میں وہ نابینا صحابی آئے، اللہ کے نبی مجھے قرآن سنائیے، قرآن کے معنی میں مطالب بتائیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ خیال ہے آپ کا کہ سرداروں کو اگر میں یہ تعلیم دوں گا
تو اس کے ساتھ بصرہ، شام اور دوسرا مقام پر چلے جائیں گے. خیال ہے بہت اہم بات ہے. قرآن کی اتنی اہم بات ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس ابن مکتوم کی وجہ سے، ابن ام مکتوم کی وجہ سے اللہ نے مجھ پہ سختی کی. ابسا وتولا اذ جاء الاعمى. جب انہوں نے پکارا اللہ کے نبی مجھے قرآن سنائیے، مجھے قرآن کے بارے میں بتائیے، تو اس نام کے چہرہ اثر، چہرہ مقدس پر ہلکی سی بے رغبتی کی کیفیت پیدا ہوئی. بے رغبتی کی کیفیت چلتی چہرے پہ چلتی. اللہ نے قرآن کو اتار دیا. ابسا وتولا اذ جاء الاعمى. منہ پھیرا، تیوری چڑھائی جب ایک نابینا آپ کے پاس آیا. اللہ خیال مبارکہ کے آخری سرے تک فرماتے تھے کہ ان صحابی رسول کی وجہ سے اللہ نے مجھ پر عطا کیا، کیونکہ اللہ نے اس صحابی رسول کی اس اخلاص کی بنیاد پر اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو گئے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی کہ ایک نابینا آیا آپ کے پاس، آپ نے تیوری چڑھائی، وہ بنایا. کیونکہ اللہ کو معلوم ہے کہ تبلیغ جو کی جا رہی ہے وہ غیر جنسوں کے ساتھ کی جا رہی ہے، اور جو ہم جنس ہے اس کو نہیں پہچانا جا رہا. کوئی بچ سکتا ہے؟ اور وقت کا عالم، وقت کا مفتی، وقت کا مبلغ بچ سکتا ہے؟ نہیں بچ سکتا. اس لیے کہ دلوں میں جو اخلاص ہے وہ اللہ پہچانتا ہے، اور اخلاص پہچاننے کی وجہ سے پچھلی نشست میں بات ہو رہی تھی. دی موسیٰ یکشبانے رو برو کو ہمیں گوتے قدیمو اے الہ. ہم نے پچھلی میں بات کی ہے، دو سے پہلے بات کی اس پہ کہ اللہ کے نبی موسیٰ کریم بولا بھائی ہمارا سوئی موسیٰ از خدا بند یما روز ماں کر دی جدا. جب چرواہے کو حضرت موسیٰ کریم اللہ نے روکا تو اللہ کی جانب سے وحی آ گئی. یہاں جب حضرت ابن ام مکتوم کی حمایت میں اللہ نے قرآن اتار دیا. قرآن کی تیسرے پارے کی صورت ہے. اب وتولا اذ جاء الاعمى. دیکھیں ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں اور لوگ بیٹھے ہوئے جا کے دیکھیں کہ اللہ نے فرمایا کہ آخری حیات کے آخری سرے تک اللہ کی مدد سے علم کی وجہ سے اللہ نے مجھ پر عطا کیا. تو ہمارے شمار کی کوئی حیثیت ہے؟ ہماری ترجیحات جو ہیں، ہم جو دوستیاں کرتے ہیں، ہم جو پتنگے بڑھاتے ہیں، ہم جو لوگوں کے ساتھ تعلقات کو بڑھاتے ہیں، تو ہمیں معلوم ہے کہ وہ تعلقات کیا بن کر سامنے آئیں گے. پیمانہ بنا دیا کہ غیر جنس پر محنت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تربیت کیا کرے جب نہ ہو، علامہ اقبال فرماتے ہیں تربیت کیا کرے جب نہ ہو استعداد. جب اندر صلاحیت ہی نہ ہو تو تربیت بھی کچھ نہ کر سکے گی. تربیت کیا کرے جب نہ ہو استعداد. باغ میں جا کے بھی ذوق خوش الہاں نہ ہوا کہ باغ میں جا کے بھی ذوق خوش الہاں نہ ہو. بلبل کچھ الہاں ہے، کوا کائیں باغ میں جا کے بھی کائیں کرتا ہے. تو کون ہے وہ؟ غیر جنس ہے. اس فیلڈ میں صلاحیت ہی نہیں ہے کہ چیزوں کو جج کریں، اپنے آپ کو چینج کریں، راہ خدا کی پہچان کے لیے نکلیں، اللہ کے دوستوں سے تعلق کو جوڑیں. تربیت کیا کرے جب نہ ہو استعداد ہی نہیں ہے، مڑنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے. خدا نے ختم اللہ علی قلوبہم کی مہر لگا دی ہے. پھر کیا ہوگا دوستوں؟ جہاں سے جاگے وہیں سے سویرا ہے. محدودیت کے اس دائرے سے نکل کر وسعت کی طرف سفر کرنے کی بات ہے دوستوں. خدا کا کوئی طرز نہیں ہے، کسی کو گرانا نہیں ہے، کسی کی برائی ہی نہیں ہے. ہاں جگانا ضرور ہے. جاگ جائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ سفر آسان ہو جائے گا نا، سفر آسان ہو جائے گا. ہم اس حقیقت کو پہچان لیں گے تو اللہ کے دوستوں سے خلوت اختیار کریں گے. جب خلوت اختیار کریں گے تو ہمارا اکاؤنٹ ایسا اوپر ہو جائے گا کہ ان کی پوری زندگی کی ریاضت اور مجاہدے کا حصہ آپ کے خود بخود حصے میں آ جائے گا. محنت انہوں نے کی ہے، یہ نوازش کا انداز ہے اللہ کا. محنت کر رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں؟ مخلوق میں بانٹ رہے ہیں. یہ کون کر سکے گا؟ احمدو نزد خدا کی یک ذلیل. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی آ گئی. ابسا وتولا کی احمد ایک نابینا سینکڑوں قیصروں سے اور سینکڑوں وزیروں اور مشیروں اور بادشاہوں سے بہتر لگ رہا. اللہ کا اسما دیا کہ احمدو نزد خدا یک ذلیل، ایک
نابینا شخص، ضریر نابینا شخص، بے غرض سب قیصرت کو سب وزیر، یہ 100 قیصروں سے اور 100 وزیروں سے اللہ کی نظر میں بہتر ہے۔ اللہ یہ ان کے بہتر کیسے بن جاتے تھے؟ ایک کلک میں بہتر ہو گئے، ایک لمحے میں منزل طے کر گئے کہ اللہ سے بہتر ہو گئے۔ اور اللہ نے قرآن میں ان کے لیے پوری سورت کا وضاحت، اللہ اے مدائی جا ندارت مارسول سینہ یہ بوجن پھول عشق و دور کہ جو محمد ساتھوں سے اللہ مخاطب فرماتے ہیں کہ یہ جو جس کے دل میں عشق ہے، جس کے دل میں تڑپ ہے، جو اللہ کی پہچان کا جذبہ لے کے گھر سے نکلتا ہے، وہ اللہ کے یہاں مقبول ہے، سینکڑوں قیصروں بادشاہوں اور وزیروں سے بہتر ہے۔ اب وطا ہے، بظاہر نابینا ہے اللہ کے ہاں، گرد سے من کے شبل باقاعدہ نصیحت آ رہی ہے۔ 2-4-6 لوگ اگر آپ کی مخالفت کر رہے ہیں، کیا بات ہے، خوشخبری اللہ کے نبی کے لیے۔ آپ چاہ رہے ہیں کہ سرداروں کو دین منتقل ہوگا، آسان ہو جائے گا، اللہ کی مرضی کچھ اور ہے۔ بعد میں لوگ کہتے ہیں کیا بڑا کام کیا، پڑھے لکھوں میں آئے تھے تو سب کو صحیح ہو گیا۔ ارے جاہلوں میں آئے تھے، عرب کا معاشرہ جہل کا معاشرہ تھا، عرب کا معاشرہ جہلت کا معاشرہ تھا، ظلمت کا معاشرہ تھا۔ اس معاشرے کو 23 سال کے کم وقت میں کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ احمدو کی جان دولت مال سود، سینہ بویت فرض عشق۔ اللہ کو ایسا سینہ چاہیے دوستوں، ایسا سینہ چاہیے جس میں اللہ کا عشق بسا ہوا ہو۔ گرد سے اب لو ترا من کے شبل، 2-4 بے وقوف لوگ اگر آپ کے انکاری ہو رہے ہیں، 2-4 جیسے 2-4 6 تھے، ابو لہب تھا، عتبہ تھا، عتیبہ تھا، امیہ بن خلف تھا، ابو لہب تھا، یہ 5-6 8 افراد تھے جو بہت زیادہ مخالف نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ یہ 2-4 لوگ بے وقوف ہیں، ابلا ہیں، ان سے آپ غم نہ کریں۔ اللہ بہترین خالص کرداروں کو آپ سے قریب کرتے ہیں۔ اللہ اس بات کو خود رکھتا ہے۔ نفس خفاش با باید باشد دلیل کہ منم خورشید تابان جلیل۔ یہ وہ چمگادڑے ہیں جو سورج کی روشنی سے، سورج کی چمک سے، سورج کی تپش سے، اندھے فرماتے ہیں اندھے کو سورج سے کیا ملتا ہے؟ کوئی اندھا ہے، بائی بات اندھا اگر ہے تو اس سے پوچھے سورج کیا ہے، کہ گرمی ہے، مجھے پسینہ آتا ہے۔ اندھے کو سورج سے صرف گرمی ملتی ہے، اور آنکھ والے کو کیا ملتا ہے سورج سے؟ سبھی کچھ تو مل جاتا ہے جو وہ دیکھنا چاہتا ہے۔ پہلی منزل میں، اگلی منزل میں، ایسے ہزاروں لاکھوں خورشید اور سورج اللہ نے بنائے ہیں۔ عارف کون ہوتا ہے؟ ان تمام سے گزر کر اللہ کی پہچان کی منزل پر سرفراز ہوتا ہے۔ گر گلابی راجال راغب شود آن دلیل نا گلابی می شود۔ گاورا دانن خدا کو سالا را خریدوری ادھر خود کھول را کہ گائے کی پرستش، بچڑے کی پرستش بیوقوفی کریں گے۔ اتنے بڑے بڑے معجزات دیکھنے کے باوجود بھی حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے کچھ بے وقوف معاشرے میں ایسے ہر دور میں ہوتے ہیں جو نشانیوں کو سمجھنے اور دیکھنے کے باوجود بھی انکاری ہوتے ہیں، انکار کرتے ہیں۔ گاورا دانن خدا کو سالے، موسیٰ کلیم اللہ نے اس بچڑے کی پرستش کرنے والے سے پوچھا جو سامری کے بنائے بچڑے کی پرستش کر رہا تھا۔ اس کے بعد نظر نہیں تھی، ظاہرداری تھی، تو خدا نے اس کو پکڑنا تھا، بچڑے کی پرستش میں کرنی تھی تاکہ اسمان میں حجت اس کے ساتھ ہوتی۔ موسیٰ کلیم اللہ نے پوچھا کہ اتنے سارے معجزات تو نے مجھ سے دیکھے، ہر لمحے نیا معجزہ مجھ سے ظاہر ہوا، اس کے باوجود میرے تھوڑے دن ہٹنے کے ساتھ ہی تو ایک بچڑے کی پرستش میں مشغول ہو گئے۔ تم نے ایسا کیا دیکھا بچڑے میں؟ ہر دور کے بچڑا پرست ایسے ہی ہوتے ہیں کہ اللہ کے نبیوں ولیوں کی پہچان کو بھول کر اپنی تحفظات اور رجحانات کے مطابق ہر ادنا چیز کی پرستش میں مشغول ہو جاتے ہیں، اور جو پہچان رکھتے ہیں وہ پوری پہچان رکھتے ہیں۔ ایک مرتبہ حکیم جالینوس اپنے شاگردوں کے ساتھ بازار سے گزر رہا تھا، جب وہ گھر پہنچا، حکیم جالینوس جب گھر پہنچا اس نے اپنے ہونہار شاگرد کو ایک دوا کاغذ پر لکھ دی کہ تم فوراً بازار جاؤ اور یہ دوا لے جاؤ، مجھے اس کی ضرورت ہے۔ جو ہوشیار ہوتے ہیں وہ کیسے ہوشیار ہوتے ہیں دیکھیں۔ وہ شاگرد بڑا ہونہار تھا، میں حضرت جی یہ دوا تو پاگلوں کو دی جاتی ہے، آپ پہلے مجھے اس کی ضرورت ہے۔
ضرورت ہے فوراً لا کر دو، یہ تو پاگلوں کی دوا ہے۔ تو حکیم جالیلوس نے کہا کبھی بازار سے گزرتے ہوئے ایک پاگل مجھے گھور گھور کے دیکھ رہا تھا، اس نے میری آستین بھی کھینچی۔ اس کا مطلب ہے کہ میرے اندر کہیں نہ کہیں پاگل پن کے جراثیم ہیں، یہ دوا میں وقت سے پہلے لے لوں کہ آگے جا کے پاگل ہونے بن جاؤں۔ ایسی مثال ہے کہ اگر نیگیٹیوٹی کسی نہ کسی لیئر میں موجود ہے، اللہ غنیمتا کی بات ہے، اگر وجودوں میں منفی اثرات پڑ رہے ہیں تو ظاہر ہو کر رہتے ہیں، اور کون پہچانتا ہے؟ حکیم جالیلوس جیسا بندہ پہچانتا ہے۔ بازار سے گزرتے ہوئے پاگل نے مجھے گھور گھور کے آنکھیں مٹکا مٹکا کے مجھے وہ دیکھ رہا تھا، اور میں نے اس نے آستین بھی کھینچی تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ میرے اندر کہیں نہ کہیں پاگل پن کے جراثیم موجود ہیں، بہتر ہے کہ مرض کے حملہ کرنے سے پہلے میں اپنا علاج کر لوں۔ ہو رہا ہے علاج؟ بالکل 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 صحیح بات بتائے گا، علاج ہو رہا ہے نہیں؟ یا پہچان ہے، اس کے علاج کی فکر ہے؟ کچھ بھی تو نہیں ہے۔ زمین جنبت نہ جنبت گل محمد، زمین کو 24 گھنٹے میں اور 365 دنوں میں دائرہ پورا کر لیتی ہے سورج کے گرد، اور گل محمد کی زندگی میں تبدیلی نہیں آئی، وہی کیوں نہیں کھڑے ہیں؟ آقا کی ایک ایسی زبردست حدیث مبارکہ کا مفہوم یہ ہے، جس کے دو دن ایک جیسے ہیں، وہ ملعون ہے۔ دوستوں جاگنا ہے، کھڑے ہونا ہے، تیاری کرنی ہے، اور تبدیلی نہیں آ رہی ہے تو تبدیلی کے لیے جدوجہد کرنی ہے۔ کسی کے پاس تبدیلی ہے تو اسے کنیکٹیوٹی کرنی ہے، وہاں سے لنک لے لینا ہے اور اپنے سسٹم کو آن کرنا ہے۔ حکیم جالیلوس نے کہا کہ میں بازار سے گزر رہا تھا تو وہاں پہ ایک پاگل نے مجھے گھور گھور کر دیکھا، میری آستین بھی کھینچی۔ اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں مجھ میں وہ جنسیت موجود ہے۔ میں پاگل پن کی جراثیم لیے گھوم رہا ہوں، میں تفرقے کے جراثیم لیے گھوم رہا ہوں، میں دشمنی کے جراثیم لیے گھوم رہا ہوں، میں حسد کے جراثیم لیے گھوم رہا ہوں۔ اسی لیے ہم جس کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ہم اپنی سوچ کے مطابق جیسے ہماری سوچ ہوتی ہے ان لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں۔ بڑا مزہ ہے، سارا دن صبح سے شام ہو جاتی ہے، ہمارا وہ شوق ہی پورا نہیں ہوتا۔ غیبت میں بھائی مرے ہوئے بھائی کا ہوتا گوشت کھانے میں صبح سے شام کر دیتے ہیں، تبدیلی نہیں آتی۔ الگ سے کوئی بیان نہیں ہے، جو کچھ ہے وہ اسی میں ہے۔ سمجھنے والوں کے لیے سارے بیانات اسی میں ہیں، اور یہ جراثیم اگر کوئی ہے، بے ادبی کے جراثیم، گستاخی کے جراثیم، حد تجاوز کرنے کے جراثیم، جھوٹ بولنے کے جراثیم، چوری کرنے کے جراثیم اگر اندر ہیں تو پہچان کرانے والا پہچان کرائے گا کہ یہ پازیٹو نہیں ہے بلکہ نیگیٹو ہے، اور جو نیگیٹیوٹی کے ساتھ سفر کر رہے ہیں جہاں سے جاگے وہیں سے سویرا۔ جب وہ آخری مقام پر میں پہنچ رہا ہوں، وہ شخص صحیح نصیحت کرنے والا ہر کے پاس آتا ہے، ہر کو نصیحت کرتا ہے، سمجھنے والے سمجھتے ہیں۔ تو کیا میں سورہ زمر کا یہاں پہ حوالہ نہ دوں؟ سورہ زمر کا آخری حصہ، وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا حتی اذا جاؤوها فتحت ابوابها وقال لهم خزنتها الم یاتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم وینذرونکم لقاء یومکم ھذا قالوا بلی ولکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین۔ جب تمام رند، تمام شرابی، دنیا کی چوک کی شراب میں مست لوگ جہنم کی طرف آگے جائیں گے تو وہاں پوچھا جائے گا الم یاتکم رسل منکم، تمہیں کسی نے نہیں بتایا؟ الم یاتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم، اللہ کی آیات میں پڑھ کر کسی نے نہیں سنائی؟ الم یاتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم وینذرونکم لقاء یوم، یہ مناظر نہیں دکھائے تھے کہ جہنم میں کیا کیا ہوگا، بتانے بتایا تھا؟ تم کہاں تھے؟ کہنے لگا ہمیں بتانے والے بتایا تھا، ہم سمجھے نہیں تھے بات کو، ہم جنسیت کو نہیں پہچان سکے اور غیر جنس کے ساتھ ہم نے زندگی گزار دی، یہ ہماری اپنی کمی تھی۔ پھر کیا ہوا؟ تو پھر کیا ہوا؟ جہنم متکبروں کا ٹھکانہ ہے۔ اللہ جہنم سے کس کا ٹھکانہ ہے؟ متکبروں کا، خود پسندوں کا، شہوت رانی کرنے والوں کا، ہاتھ سے گزرنے والوں کا۔ تو ٹھکانہ کہاں ہے؟ اسے معلوم کرواتے ہیں سب سے زیادہ اللہ اللہ کی جو نعرے ہیں وہ جہنم میں لگیں گے۔ جہنم گناہگاروں کی ٹھکانہ ہے،
جب دنیا میں نہیں پہچانیں گے اپنے ماں مرتبے کو، اللہ اور اللہ کے دوستوں کو، نبیوں کو، پھر جہنم میں جائیں گے تو پکاریں گے۔ جب ان کو آگ کی تپش جھیلنی پڑے گی، جب انہیں پیپ اور نجس خون پلایا جائے گا، سزاؤں میں سے سزائیں ہیں، تو وہ کریں گے یا اللہ، فرماتے ہیں کہ جنت جو جہنم جو ہے گنہگاروں کی عبادت گاہ ہے۔ جب آپ پہنچیں گے تو چیخ چیخ کے کہیں گے اللہ یہ فرشتے ہمیں مار رہے ہیں، اے اللہ یہ فرشتے ہمیں پیپ پلا رہے ہیں، اے اللہ۔ تو اللہ اللہ کی جو پکار یہاں جو کرنا تھا وہ وہاں جا کے کریں گے۔ جہنم میں سب سے زیادہ اللہ اللہ ہوگی، کیونکہ وہاں کی شکتیاں جب آئیں گی اور دیکھنے جیسے ہو جائیں گے تو پھر کیا ہوگا، پھر اللہ کو پکاریں گے۔ جب اللہ کو پکاریں گے، اللہ فرماتا ہے تمام فرشتوں نے سفارش کر دی، تمام انبیاء نے سفارش کر دی، تمام اہل اللہ نے، شہیدوں نے سفارش کر دی، اب سفارشیں ختم ہو گئی۔ اللہ اپنے خوف فضل سے جہنم سے اپنی مٹھی کے مطابق لوگوں کو نکالے گا، اور جنت میں جو نہر ہے آب حیات جس کا نام ہے، اس نہر میں ڈال کر ان کوئلوں کو دوبارہ زندگی دے دے گا۔ ان کوئلے کو، کوئلے بن جائیں گے، کوئلے۔ تھوڑا دنیا میں سبھی رکھا گیا دکھانے کے لیے نا کہ کوئلہ کیسا ہوتا ہے اور لوہا کیسا ہوتا ہے اور مون کیسا ہے، مثالوں سے۔ تو وہ جو جہنم سے خدا نکالے گا، اور جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام ہے آب حیات، زندگی دینے والا پانی اللہ نے پہلے سے بنا کے رکھا ہوا ہے۔ ان کوئلوں کو اللہ وہاں ڈالے گا، وہاں سے ان کی نئی زندگی کی شروعات ہوگی۔ بیچ کا دور بہرحال گزارنا ہے، بیچ کا دور بہرحال گزارنا ہے۔ تو بہتر ہے کہ ابتدا میں دیکھنے والا، ابتدا میں انتہا کو دیکھنے والا مشکلات سے بچا رہتا ہے۔ تو خدا سے وہ نظر مانگے، اللہ اے اللہ ہمیں وہ نظر دے جو چیزوں کی حقیقت ہمیں دکھا دے۔ وہ شخص تھک کر لیٹ گیا اور ریچھ اس کا حارس اور نگہبان بن کر بیٹھ گیا۔ اس کے چہرے پہ مکھیاں آ رہی تھیں، جھنڈ کی جھنڈ مکھیاں آ رہی تھیں۔ ریچھ ہلا رہا تھا اس کو، 3-4 دفعہ ہلایا تو مکھیاں اڑ گئیں، ہلا کے بیٹھ گئیں۔ تو وہ پہاڑ پر گیا اور ایک بہت بڑا پتھر اٹھا کے لایا نیچے۔ وہ دوسری کیا کرے گی، یہ کرے گی کہ بہت بڑا پتھر اٹھا کے لایا وہ پہاڑ سے، اور جب مکھیاں بار بار آ رہی تھیں، وہ فرماتے ہیں کہ بہت بڑا پتھر وہاں سے لے کر آیا، اور سوتے ہوئے جیسے مکھیاں خشخاش جانتے ہیں نا ہم سب، خشخاش کہتے ہیں، خشخاش ایک نا جیسے سب جانتے ہیں۔ وہ پتھر لے کر آیا اور سوتے ہوئے کے منہ پر جیسے مکھیاں بیٹھ رہی تھی، وہ اتنا بڑا پتھر پوری زور سے ریچھ نے مکھیوں کو بھگانے کے لیے اس کے چہرے پر مارا، تو اس کا چہرہ خشخاش کی طرح ہو گیا۔ بے وقوف اور خود پسند کی دوستی کا انجام پھر یہ ہوتا ہے کہ چہرہ خشخاش کی طرح ریزہ ریزہ ہو سکتا ہے۔ تو سمجھدار وہ ہوں گے جہاں سے جاگے وہیں سوارے کے مصداق پہلے سے پہچان لیں گے کہ ہم کس زندگی میں جی رہے ہیں، ہماری ترجیحات کیا ہیں، ہمارے دوست اور احباب کیسے ہیں، کیا وہ مخلصین میں سے ہیں۔ مخلصین مت تلاش کرو، پانی مت تلاش کرو، اپنے پیار بڑھاؤ، تم پہلے خود مخلص ہو جاؤ۔ تم لوگوں کے ساتھ معاملات کرتے ہوئے اخلاق کا مظاہرہ کرو، خدا غیر سے مدد کرے گا اور تمہارے لیے ایسے کردار کھڑا کر دے گا جیسے درختوں کے لیے اللہ برسات کر کے بارش بھیج کر انہیں تر و تازہ کر دیتا ہے۔ تو اس شخص نے، اس ریچھ نے، اس سوتے ہوئے، بظاہر سوتے ہوئے غیر جن سے دوست کے سر پہ وہ پتھر مارا چہرے پہ، اور اس کا چہرہ جو ہے خشخاش کی طرح ہو گیا۔ نافع امیدات عقل او اسیر، 100,000 موہ سپش خود پھوڑ لگی، جو اس کی ساری چلاکی، اس کی ساری ناسے کی بات کو نہ سمجھنے کا، نہ عمل کرنے کا نتیجہ۔ نصیحت کرنے والے نصیحت کر دی، معاملے کے سارے لوگ دکھا دیے، پادڑی پہ دکھا دیے، نگڑی پہ دکھا دیے۔ اب کوئی کہے گا کہ ہم اپنی مرضی کریں گے، وہ کریں، ہم اپنی راہ نہیں بدلیں گے، نہ بدلیں، ہم نے سوچ کو چینج نہیں کریں گے، نہ کریں۔ خدا کو فرق پڑتا ہے؟ خدا کو کوئی فرق نہیں پڑتا دوستوں۔ یہ ساری محنت اور ریاضتیں، مجاہدے، ایثار، قربانی، تکلیفیں جھیلنے کا عمل یہ صرف اللہ کی رضا کے لیے ہے خالصتاً۔ جب اللہ کی رضا کے لیے ہے تو اللہ جہاں سے چاہے گا معاون و مددگار کھڑا کرنے پر خدا قدرت رکھتا ہے۔ صرف شرط اس بات کی ہے کہ ہم اس چیز کو پہچان لیں کہ ہم قادر مطلق سے کس انداز کی محبت کرتے ہیں۔
خادم مطلق کو ہم کیسا دیکھتے ہیں؟ اگر تم غیر جنس کے ساتھ جڑے رہے تو تمہارا وہی انجام ہوگا جو اس بندے کا ہوا جو خشخاش کی طرح اس کا چہرہ پھس گیا، اور تم سمجھدار ہوئے تو ہوا کے جھونکے پہ جالنوس کی طرح پہچان لو گے کہ یہ اس نے مجھے دیکھا ہے تو مجھے اپنی اصلاح کرنی ہے۔ جو اس طرح سوچیں گے ان کا منہ جو ہے خشخاش ہو جائے گا۔ جو اس طرح سوچیں گے تو جالنوس حکیم کی مثال معروف دیتے ہیں کہ صرف دیکھنے پر اسے پیدا کر لیا کہ وہ غیر جنس ہے اور میرے اندر کہیں نہ کہیں جراثیم موجود ہیں جینیاتی طور پر۔ اور آپ اس وقت سارے بلا کسی اس کے کہہ رہا ہوں مبالغے کے، ہم جینیاتی بندشوں کے گرے ہوئے لوگ ہیں، ہم موروثی اثرات کے تابع ہیں۔ جیسے کفار کہتے تھے کہ ہم آبا و اجداد کے دین پر ہیں اور میں وہ مقدم ہے، ہم چینج لانا نہیں چاہتے۔ محمد خان کو اللہ نے لباس بشریت میں جہنم کے خطابوں سے چھڑانے کے لیے مخلوق خدا پر کے لیے مبعوث کیا۔ اگر آپ کی شان مبارک کو ہم نہیں پہچانتے، آپ کی نصیحتوں، آپ کی احادیث اور آپ پر آئے ہوئے قرآن سے ہم رجوع نہیں کرتے، پھر انجام وہی ہوگا دوستو، بغیر کسی اس کے کہتا ہوں پوری مضبوطی کے ساتھ، تو پھر معاملہ کیا ہوگا جو ریچھ نے اس بندے کے ساتھ کیا۔ تو ریچھ سے اس کی چال سے بچنے کی صورت صرف یہ رہ گئی ہے کہ جالنوس کے انداز میں سوچتے ہوئے ہوا کے ہر جھونکے پر ہوشیار رہنا ہے۔ جو ہوشیار ہوتے ہیں کہہ دو کون ہوشیار ہوتے ہیں؟ خرید مثال دیتا ہوں، حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ، جو پوری دنیا میں اس وقت پڑھا جا رہا ہے، بلغ العلا بکمالہ کشفت الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے 3 مصرے موضوع کیے، ربائی کے رکھے 4 مصرے، ربائی کے 4 مصرے عمل ہوئی، بلغ العلا بکمالہ کشفت الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ۔ اب 4تھا مصرع نہیں آ رہا، بے چین ہے، ٹہل رہے ہیں۔ پہلے زمانے میں بڑے دالان ہوتے تھے، بڑے صحن ہوتے تھے، اب تو ہم لوگ تو سمٹ کے وہاں آ گئے کہ ہمارے بیڈ کے ساتھ ہی باتھ روم بنا ہے۔ پہلے یہ نجاستیں گھروں سے باہر ہوتی تھیں، اب بیڈ روم کے ساتھ ہی ہیں۔ چلو یہاں پہ تو پہنچے ہم، باہر کہاں پہنچے گی؟ کیا نام کیا دیتے ہیں؟ اٹیچ باتھ، زبردست اس کی بڑی زبردست کہ پہلے نجاستیں دور ہوتی تھیں، لوگ جاتے تھے آتے تھے، آج معلوم ہو جاتے آتے تھے تو پیٹ صاف ہو جاتا تھا۔ اب شادی ہوتے ہیں، بیٹھ سے اترے وہاں چلے گئے تو کیا پیٹ صاف ہوگا؟ پھر گولیاں کھائیں گے اور معجون کھائیں گے اور سیر پھلا کھائیں گے اور ہڑ کھائیں گے، کھائیں گے نا، کیونکہ وہ تو اثر میں آتا بھول گئے نا۔ تو پھر کیا ہوا کہ وہ ٹہل رہے ہیں، بڑے ساتھ دالان اور صحن ہوتے تھے، طبیعت میں بے چینی تھی۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے 3 مصرے آ گئے، 4تھا نہیں آ رہا ہے۔ ایک شخصیت ظاہر ہوتی ہے اور فرماتے ہیں، وہ شخصیت ظاہر ہوتی ہے، بگو سعدی صلو علیہ وآلہ، سعدی کہہ دو صلو علیہ وآلہ، بلغ العلا بکمالہ کشفت الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ تو اتنے سعدی ہوشیار تھے، ایکٹیو تھے، جاگ رہے تھے، ہاتھ پکڑ لیا۔ اب یہ بات الگ ہو جائے گی کہ ہاتھ عالم روحانیت کا ہاتھ کیسے، جس روپ میں چاہے جھلک جائے، ہمارے عالم نہیں کہیں، ہاتھ پکڑ لیا۔ تو بعد میں کہوں گا، پہلے آپ ہی بتائیے کہ میرے دل کی بات آپ کو کیسے معلوم ہوئی؟ ہم وہی تو ہیں جس کے لیے پڑھ رہے ہیں۔ آقا سلام لباس بشریت کے انداز میں شیخ سعدی کے پاس ظہور ہو رہا ہے اور فرما دو سعدی کہہ دو، بگو سعدی صلو علیہ وآلہ، کہہ دو سعدی صلو علیہ۔ تو سعدی نے پہچان کی منزل پر تھے، غفلت میں نہیں تھے، جالنوس بھی غافل نہیں تھا، ہوشیار تھا۔ کیا ہونی ضرورت ہے؟ ہوشیار ہونی ضرورت ہے۔ بگو سعدی صلو علیہ وآلہ، آپ پر اور آپ کی آل پر درود ہو، یہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا بگو کہہ دو سعدی صلو علیہ وآلہ، آپ پر سلامتی اور آپ کی آل اولاد پر سلامتی۔ تو اس طرح سے یہ ربائی پوری دنیا میں پڑھی جا رہی ہے۔ اس زمانے میں یہ ربائی پر بہت پروگرام ہوتے تھے، میں بہت انگیج رکھتے تھے مولانا کے حوالے سے اور شخصیات کے حوالے سے۔ ایک مرتبہ انہوں نے مجھ سے پروگرام ہے، وہ بھی موجود ہے، یوٹیوب پر موجود ہے، بہت پرانی بات ہے، 20 سال پرانی بات ہے۔
جب میں گیا تو ان کے اسکالر نے وہ 2 صفحے دیے مجھے، آپ پڑھ لیجیے لائبریری میں بیٹھ کے پھر بیان کر دیجیے گا. میں اکیلا بیان کر رہا تھا 7-6 سال کے اندر. میں نے پورا جب پڑھا میں نے کہا کہ وہ بات تو آپ نے لکھی نہیں جو شادی کی پہچان ہے دنیا میں، وہ کیا ہے؟ اسکالر نے لکھا تھا وہ پہچان، ان کے مذہبی اسکالر نے لکھا تھا. کیو ٹی وی نام لیتا ہوں، کیو ٹی وی کے بارے میں لکھا تھا. پورے 2 صفحے میں نے پڑھے، اس میں یہ ربائی نہیں تھی. میں نے بندے کو بلایا جو صاحب کے اسکالر، نے کہا بیٹا بات یہ ہے کہ آپ نے پورے 2 صفحے لکھ دیے اور وہ بات کو لکھی نہیں جو شادی کی پہچان ہے کہ شادی کتنے ہوشیار ہیں، شادی کتنے جاگ رہے ہیں، وہ تو آپ نے لکھی. وہ کیا ہے مجھے بتایا، جو بھائی بتائے. چلے اب آپ جس طرح چاہیں آپ بیان کر لیں. میرا بیان ہے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ پر کیو ٹی وی پر بہت پرانا، بہت زمانے پہلے کا ہے. تو بگو شادی صلو علیہ وآلہ، اس طرح سے اور بھائی مکمل ہوئی دوستوں جو ہوشیار ہوتے ہیں، ہوا کے ہر جھونکے کے معاملات کو سمجھتے ہیں، ان کا معاملہ پھر الگ ہوتا ہے. دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ ایک ریچھ جو ہے معاشرے کے کسی وقت کا کوئی بھی ریچھ تمہارے لیے مشکلات پیدا کر سکتا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.